آپ نے سے پہلے کتنی دفعہ بولا ہے؟ پچھلی دفعہ آپ آئے تھے باقی سے آپ کیا باقی سب لوگ ہیں. تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جواز صاحب کو تو سب جانتے ہیں اور ہمارے نبی کو بھی جانتے ہیں. تو یہ جو رائز فار پاکستان ہے اس کا ہم نے آغاز اس لیے کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو پرابلمس اس وقت آ رہے ہیں لوگوں کو وہ ایک تو آ رہے ہیں کہ لوگ آپس میں بہت زیادہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن ہو دنیا میں, بھائی چارہ ہو, ہر ایک خوشحال رہے, ہر ایک کو روٹی کپڑا مکان سب کچھ ملے. لیکن یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اتنے زیادہ لوگ تقسیم ہو گئے ہیں, مطلب یہ کہ ڈفرینٹ بنیادوں پہ تقسیم ہو گئے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ایشو کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے, اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس دنیا کو بہتر دنیا بنا سکتے ہیں. اور جو اس میں رول جو ینگ لوگوں کا ہے آئی تھنک کہ وہی لوگ زیادہ اس رول کو پلے کر سکتے ہیں. اور جوان اس بارے میں بہت زیادہ ان کے خیالات ہیں جنہیں تھوڑا سا جواب سے کی بات کرتے ہیں. میں تو آج ڈاکٹر سن رہا ہوں اور کیونکہ میں نے آپ کے گھر معذرت کی ہے کہ اسی وجہ سے میں آپ لوگ لیٹ ہوتا نہیں اور ہو گیا اس کی معذرت ہوتا ہے. جس طرح یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں سب ہمیں خاص مجھے لگتا ہے یہ خاص مکتب فکر سے ہیں سارے, اور اگر نہیں ہے تو ہو جائیں گے, اور اگر کوئی نہیں ہونا چاہے گا تو وہ اس میں رہ نہیں سکے گا. مشکل ہوگا کہ یہ جو سرکل ہے یہ خاص قسم کا یہ لوگوں کا ہے, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھلے ذہن کے لوگ ہونے چاہیے. کھلے ذہن سے میری بات یہ ہے کہ آپ کو اگریسو ہونا چاہیے. جو ڈاگماز عقیدے اور اس طرح کی جو تمام جو چیزیں ہیں ہم نے جو ورثے میں ملتی ہیں ان سے علیحدہ ہو کے ہمیں چیزوں کو سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیے. تو دیکھنا پڑتا بھی ہے, اور اگر آپ کوئی اس کو نہ دیکھنا چاہے اس طرح آگے بول گئے تو اس کے ساتھ میں افسوس اور دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں, کیونکہ دنیا جو ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ یہ جو چینج نہیں ہو پا رہی, اور دنیا جس طرح چل رہی ہے اسی لیے چل رہی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ اس کو بند ذہن کے ساتھ اور بند آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ جو پوری کوشش ہے رائز پاکستان, اور پھر یہ جو زیادہ مجھے جو اس میں بازار سے ملتی ہے وہ یہ کہ ہم انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ کی بات کرتے ہیں. مطلب انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ کو ہم اگر اردو میں کریں گے تو بین الاقوامی نوجوانوں کی تحریک, ہم یہ اس کو اس طرح لیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کا جو حل ہے وہ اب کسی ایک ملک کے مسائل کو حل کرنے سے نہیں نکل سکتا ہے. یہ آپس میں جڑی ہوئی دنیا. بہت پہلے مارکس نے پیشین گوئی کی تھی 17ویں صدی میں کہ یہ جو ہے 19ویں صدی میں یار میں پیچھے لکھے گا 19ویں صدی میں پیشین گوئی کی تھی کہ یہ جو دنیا ہے یہ آ کر گلوبل ہو جائے گی, اور اس کی جو اکانومی ہوگی یہ بھی گلوبل ہوگی, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوستہ ہوں گی ساری اکانومی کہ آپ ان کو علیحدہ کر کے نیشن اسٹیٹس کو دیکھ نہیں سکیں گے. کچھ عرصے تک نیشن اسٹیٹس رہیں گی, ملک اپنی اکانومی کے حوالے سے چلیں گے, لیکن اس کے بعد وہ سب آپ میں ختم ہو جائے گا. اور اگر اس کے بعد کسی نیشن اسٹیٹ کی بات کی بھی تو وہ صرف ایکسپلائٹیشن کے لیے کرے گا, اور اس لیے کرے گا تاکہ وہ اپنی عالمی منڈیوں کی جگہ کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا سکے, رولنگ کلاس ہو. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہے. تو انٹرنیشنل موومنٹ کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بین الاقوامیت کے بینر کے نیچے ہی دیکھنا پڑے گا. اور جب ہم کھلے ذہن کی بات کرتے ہیں, کھلے عمل کی بات کرتے ہیں, تو ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم تمام انسانوں کو انسانوں کی طرح دیکھیں, ان کے مذہب, ان کے عقیدے, ان کی نیشنلٹیز, ان کی ایتھنیسٹیز, ان کے علاقے, ان کے حوالے سے ان کو مت دیکھیں بلکہ انسانوں کی طرح دیکھیں, اور تمام انسانوں کی ضروریات دیکھیں اس میں. اور اس زندگی کے بعد کوئی اگر زندگی ہے تو اس کی ضروریات کیا ہوں گی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے.
ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن کم از کم اس دنیا کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں انسانوں کو ان سب کی ضروریات ایک جیسی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، پھر ہمیں کپڑا چاہیے پہننے کے لیے، رہنے کی جگہ چاہیے، ایکسکریٹ کرنے کے لیے بھی جگہ چاہیے. اس کے علاوہ پھر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ کو چاہیے. عزت چاہیے انسانوں کو، اپنے ہونے کے حوالے سے، اپنے وجود کے حوالے سے عزت چاہیے ہوگی. تو یہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو سب کو برابری میں چاہیے، مساوات کے حوالے سے چاہیے. یہ وجہ تھوڑی ہے کہ کسی کو تھوڑا مل جائے، کسی کو زیادہ مل جائے. دنیا میں اتنی واقع مقدار میں، اتنی بہتات میں یہ سب چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر لوگوں کو نہ ملے اور کچھ لوگوں کی منافع خوری کی وجہ سے وہ چیزیں باقی انسانوں تک نہ پہنچ سکیں، تو اس سے زیادہ افسوسناک بات ہو نہیں سکتی. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. اور وہ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ان کو مذہب کے نام پہ، ان کو عقیدوں کے نام پہ، ان کو وطنیت کے نام پہ، ان کو علاقائیت کے نام پہ، ان کو رنگ، نسل، جینڈر، جنس کے نام سے سب کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کم از کم بیٹھ کے کوئی اکٹھے کھلی آنکھوں سے پورے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر جتنے بھی عمل ہو رہے ہیں مختلف ملکوں میں، ان کا آپس میں کیا ربط ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. اس کے حوالے سے ہم نے یہ اسٹڈی سرکل ایک تشکیل دیا. ایک ہم کر چکے ہیں پہلے، دوسرا ہم آج کر رہے ہیں. پہلے بھی ہمارے امیر نے بڑی عزت بخشی تھی ڈاکٹر صاحب نے آگے یہاں پہ، اور اس کو اسٹارٹ کیا تھا. آج بھی انہیں کے جو ہے مبارک جو ہے وہ الفاظ سے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے معاذ کرتا ہوں اس کو اسٹارٹ کیا آج کا. چلیے بہت شکریہ. پچھلی بار جو بات کی تھی میں نے تو جمہوریت کے اوپر ہم نے کی تھی کہ تاریخی طور کے اوپر جمہوریت کا ارتقا جو ہے وہ کس طرح سے ہوا. تو مغرب کے اندر جو جمہوریت کا ارتقا ہوا وہ خاص طور سے اس کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے وہ صنعتی انقلاب کے بعد ہوتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سرمایہ نظام کے اندر بورژوا جمہوریت جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور اس کے اندر وہاں کے آہستہ آہستہ عام لوگوں کو بھی حقوق ملے. اور سب سے بڑا حق تھا وہ ووٹ دینے کا حق تھا. تو ووٹ دینے کا ایسا حق تھا کہ جس کی وجہ سے عوام کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی پسند یا ناپسند کے امیدوار، ناپسند امیدواروں کو نہ دے ووٹ دیں، پسند امیدواروں کو ووٹ دیں. تو وہاں جمہوریت جو ایک طرح سے آئی ہے یورپ میں سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اور بورژوا طبقہ پیدا ہوا ہے، اس کے اندر ہی جمہوریت آئی ہے. لیکن ہمارے یہاں جو جمہوریت آئی ہے وہ آئی ہے ایک جاگیردارانہ اور ایک جس کو ہم کہیں قبائلی سردارانہ معاشرے کے اندر. اور اسی وجہ سے جمہوریت کے وہ فوائد جو مغرب کے اندر ہوئے ہیں یا جو اس کے ادارے جس طرح سے وہاں موجود ہوئے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے. اس لیے آج ہم ذرا تھوڑا سا آپ کو تاریخی طور پہ یہ بتائیں گے کہ یہ جاگیرداری جو ہے یہ کیا ہے اور کیا کس طریقے سے یہ ہمارے یہاں اس کا رواج ہوا اور یہ کیا ابھی تک جاری ہے، کیا اس کے ختم ہونے کی امکانات ہے یا نہیں، اور جاگیرداری کی وجہ سے کیا ہمارا معاشرہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور کیا وہ ترقی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ کچھ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک جاگیردارانہ معاشرے کے اندر کے کیا مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں 3 ہم اصطلاحات کے استعمال کرتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں جاگیرداری. یہ جاگیرداری کی اصطلاح ہندوستان میں کوئی 16ویں صدی کے اندر آئی ہے، یعنی مغلوں کا حکومت کا زمانہ تھا اس وقت یہ اصطلاح آنا شروع ہوئی. ایک دوسری اصطلاح جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ ہے زمینداری. یہ زمینداری جو تھی مغلوں کے زمانے میں ایک طرح سے یہ وہ لوگ تھے جو مغلوں کے لیے ریونیو یا لگان جو ہے وہ جمع کر کے دیا کرتے. یہ ایک زمیندار کہلایا کرتے.
یورپ کے اندر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے فیوڈلزم کی اصطلاح. تو ہم مطلب کہ تینوں کو یہاں استعمال کرتے ہیں آج تک تقریباً ایک ہی معنوں میں. ہم یہ کہتے ہیں جاگیردارانہ نظام ہے، زمیندارانہ نظام ہے، فیوڈل سسٹم ہے، تینوں کا ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ تھوڑا سا میں آپ کی بتاؤں گا کہ مشرق کے اندر یا ہمارے یہاں جاگیردارانہ نظام کس طرح کا تھا اور یورپ کے اندر وہ کس طرح کا تھا، دونوں میں مطلب ایک طرح سے فرق ہے. لیکن سب سے پہلے یورپ اور مشرق کے اندر جو اس کی ابتدا ہوئی ہے، وہ ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے کہ جب یہاں پر بادشاہت آئی ہے تو آپ کو پتا ہے بادشاہت کے ساتھ ساتھ تین طبقے جو ہیں وہ وجود میں آئے. ایک عمرا کا طبقہ تھا جو، اور دوسرا مذہبی جس کو ہم کہیں علماء کا طبقہ تھا، اور تیسرا جو تھا وہ عام لوگوں کا یعنی تھا کہ جو محنت کو مزدوری کرتے تھے. یہ تین مطلب کے طبقے ہوتے تھے. عمرا کا طبقہ اس کو ہم یورپ کے اندر اس کو کہتے ہیں جیسے جنگجو طبقہ، لڑنے والے لوگ جو بادشاہ کے لیے جنگیں لڑا کرتے تھے. ادھر جی یا پولیس یا علماء یہ طبقہ ہوتا تھا جو ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور ان کے روحانی یعنی ترقی کے لیے کام کرتے تھے. باقی لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے محنت کش ہوتے، مختلف اس کے اندر محنت کش تھے. کسان بھی شامل تھے اس کے اندر، اس میں صنعت کار بھی تھے، ہنرمند بھی تھے، اس کے اندر ورکرس بھی تھے. یہ سارے لوگ جو تھے یہ مطلب کہ تیسرا طبقہ. اب اسی لیے بادشاہت کے زمانے میں یہ تھا کہ جو عمرہ کا یہ جنگجوؤں کا اس کو ہم کہتے ہیں واریئر کلاس یا جنگجو کی کلاس، ان کو تنخواہ دینے کے بجائے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ کچھ زمینیں دے دیا کرتے کہ ہم تمہیں یہ زمین دے دیتے ہیں، اس سے جو آمدنی ہوگی تمہیں، ایک تو اس میں تم اپنے جو بھی تمہارا اخراجات ہیں وہ پورے کرو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تم ایک فوج رکھو، اور جب بھی بادشاہ کہتا تھا ہمیں مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے کہوں گا تو تم اپنی فوج کے ساتھ میری مدد کو آنا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ تمہیں ریاست کے خزانے کے اندر جمع کرانا. یعنی ایک حصہ اس کے اپنی ذاتی اخراجات کے لیے، ایک حصہ جو ہے فوج کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سرکاری خزانے کے لیے. یہ تقریباً مطلب کہ مشرق کے بہت سے ملکوں میں یہ رواج تھا، اور یہی رواج جو تھا وہ مغرب کے اندر بھی تھا. اب اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیلی آئی ہے مشرق کے میں اور مغرب دونوں کے اندر. اب مثلاً یہاں پر مسلمانوں میں جو رواج تھا اس کو جاگیرداری کے بجائے وہ عربی کا لفظ استعمال کرتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے اقتا داری. اقتا کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی زمین کا ٹکڑا جس کو دے دیا جاتا وہ اقتا دار ہو جاتا تھا، یعنی زمین کا مالک ہو جاتا تھا. یہ بھی اسی طرح سے جاگیرداری کی یعنی طریقہ تھا، لیکن ابتدا میں اس کو اقتدار کہا جاتا تھا، یعنی زمین کا ٹکڑا رکھنے والا یا جاگیر رکھنے والا. یہ قدیم ہندوستان کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ غاجی کلاس جو تھی اس کو یہ زمینیں دے دی جاتی تھیں، اور جب یہاں پر ترک آئے ہیں یہاں پر تو ترک بھی اپنے ساتھ یہی سسٹم لائے، ملک فتح کیا، ملک کا فتح ہو گیا. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو اپنے جنگجو سردار تھے، عمرا تھے، ان کے اندر انہوں نے اس ملک کی زمینیں جو تھی وہ تقسیم کر دی. ابتدا میں اس کو اقتا کہا جاتا تھا. جیسا میں نے کہا اردو میں آنے کے بعد اس کو جاگیرداری کہا گیا، تو نہ ابتدا میں اس کو اقتا کہا جاتا ہے. اچھا، لیکن فرق جو تھا یہ تھا کہ یہ جو زمین دی جایا کرتی تھی یعنی سلاطین جو تھے ان کے زمانے میں بھی اور مغلوں کے زمانے میں بھی یہ زمین موری سے نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ باپ کے بعد وہ زمین یا وہ جاگیر یا اقتا جو ہے وہ اس کے بیٹے کو ملے گا، یہ موری سے نہیں تھی. جب یعنی وہ ریٹائر ہو جاتا تھا تو زمین واپس بادشاہ کے پاس چلی جائے، اور اگر مطلب کہ وہ یعنی بڑھ جاتا تھا تو اس صورت میں بھی چلی جاتی. دوسری بات یہ تھی کہ مغل بادشاہ بھی اور جو ہمارے سلاطین کا پیریڈ ہے نا جس میں ہم کہتے ہیں قطبالدین ایبک سے لے کر اور ابراہیم لودھی تک، اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں سلاطین کا پیریڈ. یعنی یہ 1205 سے 1526 تک کا پیریڈ ہے، اس کو کہتے ہیں سلاطین کا پیریڈ. 1526 سے لے کے 1857 تک یہ پیریڈ ہے مغلوں کا پیریڈ ہے. لیکن دونوں میں
تھا یہ کہ موریثی نہیں ہوا کرتی تھی، اگر بننے کی صورت میں، ریٹائرمنٹ کی صورت میں وہ زمین یا جاگیر واپس بادشاہ کی چلی جاتی تھی۔ دوسرا وہ بادشاہ یہ کیا کرتے تھے کہ کسی کو بھی ایک جگہ زیادہ عرصے نہیں رہتے، 2 یا 3 سال کے بعد وہ اس کا تبادلہ کر دیا، یعنی اس کو آج ایک کسی کو سندھ میں جاگیر دی ہے تو اس کو 3 سال بعد بنگال کے اندر دے دی۔ وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ کوئی جاگیردار یا اقتدار جو ہے وہ اپنی جاگیر کے اندر بااثر نہیں ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ زیادہ ریونیو اکٹھا کر دے، فوج اکٹھی کر دے، بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دے، اس لیے تبادلہ ہوتا رہتا۔ زمین جو تھی وہ بادشاہ کی ہوتی تھی، تبادلہ ہوتا رہتا تھا، وقتی طور پر وہ اپنے عمرہ کے اندر یہ زمینیں جو ہیں دیا کرتے تھے۔ یہ سسٹم جو تھا یہ ہمارے یہاں تھا۔ اچھا، لیکن یورپ کے اندر ابتدا تو اسی طرح سے ہوئی کہ وہاں بھی ابتدا کے اندر زمین جو ہے وہ بادشاہ کی ہوتی تھی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پر نجی جائیداد کا کیا تصور کیا، اور جائیداد جو تھی نجی ہو گئی، یعنی فیوڈل لارڈ جو تھے وہاں پر اب ان کی ملکیت ہو گئی۔ اچھا، یہ اس طرح سے ملکیت ان کی بنی، تو اس طرح سے بنی کہ رومن امپائر کا جب زوال ہوا تو بڑی سلطنت نہیں رہی۔ وہ عمرہ جن کے پاس کی زمینیں تھیں یا جاگیریں تھیں، جب رومن امپائر ایک طرح سے زوال پذیر ہوئی، بادشاہ کمزور ہوا، تو وہ اپنی اپنی جاگیروں کے اندر پر مختار ہوا، اور انہوں نے اپنے وہاں پر قاصم یا قلعہ بنا دیے، اپنی فوج رکھ دی۔ تو ایک طرح سے رومن امپائر کے زوال کے بعد وہاں فیوڈل لارڈ جو تھے وہ آزاد ہوئے ہیں، زمینوں پہ ایک طرح سے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اب جو بھی لگان ہوتا تھا وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتے تھے، اب وہ کسی یعنی مرکزی حکومت کو جو ہے وہ نہیں دیا کرتے۔ اچھا، وہاں پر اس کا نتیجہ ایک یہ ہوا کہ نجی جائیداد ہوئی، تو یہ بھی ہوا کہ اب وہ وارثوں میں تقسیم ہونے لگی۔ اچھا، وارثوں میں جب جائیداد تقسیم ہونے لگی تو ظاہر ہے کہ زمین کے ٹکڑے ہونے لگے، تو انہوں نے کہا یہ طریقہ جو ہے تو غلط ہے، اس طرح سے تو جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، انتظام بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان کا یہ تھا کہ زمین یا جائیداد جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور جیسی ہے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے وہاں پر ایک قانون بنایا، یہ قانون کہلاتا تھا لا آف پرائموگینیچر۔ پرائموگینیچر کا رائے یہ تھا کہ بڑے بیٹے کو جائیداد ملتی تھی، باقی جو اس کے دوسرے بیٹے تھے یا جو اس کے بھائی ہوا کرتے تھے ان کو کوئی زمین میں سے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ مطلب کہ یہ تھا کہ اب وہ خود اپنی نئی جائیدادیں بنائیں تو بنائیں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ جائیداد کا وارث ہوتا تھا، باقی بیٹے نہیں ہوتے، اس لیے باقی بیٹے یا تو فوج کے اندر ملازم ہو کے چلے جایا کرتے تھے، یا اس زمانے میں چرچ کے عہدیدار ہونا جو ہے وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا تھا، چرچ میں بشپ وغیرہ جو ہے وہ جایا کرتے تھے، اور یا پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ فتوحات کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے تھے۔ اس لیے تاریخ میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کلونیلزم کے دوران میں یورپ سے باہر جو فتوحات ہوئی ہیں یہ ان کی سیکنڈ جنریشن کی تھی، کیونکہ سیکنڈ جنریشن کے ساتھ کسی لہٰذا وہ اپنی جائیداد خود بناتے تھے، اپنی دولت خود بنا سکتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے موریثی جائیداد کا نجی جائیداد بنایا، پھر موریثی جائیداد ہوئی، تو وہاں پر ایک جو فیوڈل یعنی خاندان ہوئے وہ ایک طرح سے کچھ کے خاندانی ہو گئے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر یا دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر نہیں تھا۔ یہاں پر اس طرح کے خاندانی یعنی جاگیردار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہاں پر زمین یہ جاگیر واپس بادشاہ کے پاس چلی جائے گی۔ تو یہ ایک مطلب سسٹم تھا۔ تو جاگیر پیدا ہونے میں جیسا ہم نے کہا ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جب امپائر بنتی تھی تو امپائر کے اندر جو ہمارا وارث ہوتے تھے ان کو زمینیں دی جاتی تھیں۔ کیا یہ ہوتا تھا کہ جب امپائر ٹوٹتی تھی تو جو زمیندار یا جاگیردار ہوتے تھے امپائر کے ٹوٹنے کے بعد وہ خود مختار ہو جاتے تھے۔ یورپ میں یہ ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی تھوڑا بہت ہوا ہے۔ جب جیسے مغل بادشاہ جب کمزور ہوئے ہیں تو ہمارے یہاں بھی جو زمیندار یا جاگیردار تھے انہوں نے واقعی اپنی جاگیروں کے اندر یعنی ایک طرح سے مستحکم ہو گئے، لیکن اس طرح کا لا پرائموگینیچر ہمارے یہاں نہیں تھا کہ بڑے بیٹے ہی وارث ہوگا، اس قسم کا ہمارے یہاں کوئی سسٹم جو ہے وہ نہیں تھا۔ لیکن یہ سسٹم اس وقت بعد جب انگریز یہاں پر آئے تو ان کو بڑی حیرانی تھی
جائیداد کا طریقہ جو ہے وہ کیوں ہے، یہ کیا بتائے؟ تو اس لیے انگریزوں نے آنے کے بعد ایک تو یہاں پر نجی جائیداد کا طریقہ شروع کیا، اور بہت یعنی یا تو پرانے جو جاگیردار تھے، جاگیردار تھے، ان کو انہوں نے زمینیں دے کے ان کی نجی ملکیت بنا دی کہ اب وہ اس کے وارث ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نئے جاگیردار جو تھے وہ بھی پیدا کیے، وہ لوگ جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی یا ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ مثلاً 1857 کے اندر جن لوگوں نے انگریزوں کی حمایت کی تھی، انہوں نے جنگ کے خاتمے کے بعد ان کو بڑی بڑی زمینیں اور جاگیریں دیں، تو جو نجی جائیدادیں تھیں تو اس طرح سے انہوں نے کوشش یہ کی کہ ایک ایسا جاگیرداروں کا سلسلہ بنایا جائے جو ان کی حکومت کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کرے۔ کوشش انہوں نے یہاں یہ بھی کی کہ کسی طرح سے جائیداد جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونے پائے، کوشش انہوں نے کی، لیکن وہ پوری طریقے سے جو لا آف پرائمری نیچر جیسا کہ یورپ کے اندر تھا وہ یہاں پر وہ نافذ نہیں کر سکے۔ لیکن انہوں نے یہ ضرور کوشش کی کہ خاص طور سے جیسے پنجاب کے اندر، چونکہ پنجاب کے زمینداروں نے 1857 میں ان کی بہت مدد کی تھی کہ ان کے سلسلوں کو قائم جو ہے وہ رکھا جائے۔ اچھا، اس مقصد کے لیے مطلب کہ انہوں نے کئی طریقے اختیار کیے۔ مطلب کہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایسے زمیندار یا جاگیردار جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا تھا، انہوں نے ان کو بڑی مراعات دی، مثلاً ان کو خطابات دیے، جیسے خان بہادر، یا یہ مسلمانوں کو دیا جاتا تھا رائے صاحب، راجہ صاحب، یہ خطابات ہندوؤں کو دیے جاتے تھے۔ پھر ان کو کوئی جوڈیشل پاور دی کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر خود مقدمات کے جو ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ تھا کہ ان کے یعنی درجے کے حساب سے کمشنر یا گورنر کا جو دربار ہوتا تھا تو اس کے اندر ان کی نشستیں ہوتی تھیں اور ان پہ نمبر ہوتے تھے۔ تو جو بڑے زمیندار تھے ان کو 1 2 3 یعنی پہلی نشست کے اندر جگہ دی جاتی تھی، چھوٹے ہوتے تھے ان کو پیچھے دی جاتی تھی۔ اچھا، یہ ایک انہوں نے سسٹم رکھا تھا یہاں کے زمینداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر فرض کریں کہ کبھی کسی زمیندار نے کوئی گڑبڑ کی تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کی نشست کا نمبر پیچھے کر دیتے۔ اچھا، وہ اس کے لیے بڑی باعزتی کی بات ہوتی تھی، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فوراً معافی مانگ لیتا۔ مثلاً یہ جو پیر پگاڑا کا جو مر گیا ہے، اس کا باپ جو تھا، ایک مرتبہ انگریزوں کو پتہ چلا کہ بھئی وہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً اس کی نشست جو ہے وہ پیچھے کر دی۔ تو اس نے فوراً جا کے گورنر سے معافی مانگی، بلکہ وہاں اس زمانے میں اس میں کمشنر ہوتا تھا، اس سے معافی مانگی۔ تو یہ ان پہ کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ان کی پالیسی یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ یہاں ہندوستان کے عوام کو ڈائریکٹ ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے، ان جاگیرداروں کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، یہ زمیندار جاگیردار جو ہیں، آپ کبھی کتاب پڑھیں چیفس آف دی پنجاب، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور یہاں چھپ چکی ہے۔ اس میں ان سارے جاگیرداروں کے واقعات ہیں کہ جو انگریزوں کے پرورتا تھے، جنہوں نے انگریزوں کی مدد کی۔ اس میں پڑھیں گے تو آپ کو، اور آج بھی بہت سے خاندان اسی زمانے کے آپ کو یہ مل جائیں گے، فیروز خانون اور یہ جتنے بھی نا قریشی اور گیلانی اور فلاں ملتان کے ہوں یا کہیں کو، یہ سارے انہی کے پیداوار ہیں۔ ان کے سب کے تذکرہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے اپنے ہی دور کو انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی انگریزوں کو ضرورت پڑتی تھی، کوئی جنگ کر رہے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، کہ یہی زمیندار جاگیردار پیسے دیا کرتے تھے، جا کے ڈونیشن فنڈ میں پیسے جمع کرتے تھے تاکہ صاحب بہادر خوش ہو جائیں۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے تو ان لوگوں نے زبردستی پنجاب کے نوجوانوں کو گھروں سے نکال کے فوج میں ریکروٹ کرایا ہے۔ اس زمانے کے واقعات آپ پڑھیں تو یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو ان جنگلوں میں بھیج دیا تھا، چھپا دیا تھا، اور یہ لوگ جو تھے، جو جاگیردار ہیں، ان کے ذمہ تھا کہ فوجی بھرتی کریں تو زبردستی کھینچ کے لے کے آتے تھے اور ان نوجوانوں کو بھرتی فوج میں کرا کے اور ایک جنگی محاذ پہ بھجوایا جہاں ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ تو یعنی تاریخ میں کوئی آپ کو ذکر ان کا نہیں ملے گا کہ ان کی یہ کارنامے، جس کو ہم ایک طرح سے سیاہ کارنامے کہیں، یہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پھر آپ ان گیلانیوں کو، ان زرداروں کو، ان قریشیوں کو، آپ ان کو جوتے ماریں، آپ ووٹ نہیں دیں،
لیکن ہوتا یہ کہ چونکہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے ہیں تو ایک امیج ہمارے ذہن میں ان کا بنا رہتا ہے. یہ پروردہ تھے، ان کے ذریعے انہوں نے حکومت کی. یہ یہاں پر مطلب کہ ہمارے یہاں جاگیرداری سسٹم رہا. اچھا دیکھیں لیکن یورپ کے اندر کیا ہوا ہے کہ یہاں جیسے ہمارے یہاں ابھی تک ختم نہیں ہوا، یورپ میں کیا ہوا ہے وہاں پر جاگیرداری نظام جو ہے 3 طرح سے ختم ہوا. مثلا انگلینڈ کے اندر کیا ہوا ہے کہ وہاں پر یعنی 17ویں صدی کے اندر کہیے اس کو وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک زرعی انقلاب آیا. زرعی انقلاب اس طرح سے آیا کہ اب ایسی مشینیں بننا شروع ہوئیں کہ جس میں گندم کو مشینیں صاف کرنے لگیں، یعنی کسانوں کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، زراعت کے نئے طریقے استعمال ہونے لگے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوئی کہ کافی کسان جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے، وہ بے روزگار ہو کے شہروں کی طرف آئے. اور یہ وہ زمانہ تھا تقریباً یعنی 18ویں صدی کا. اس کو صنعتی انقلاب کی تاریخ کہتے ہیں 1760 کے قریب کی یہ تاریخ ہے. تو یعنی 18ویں صدی کو ہم کہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یعنی نئی فیکٹریاں جو تھی شہروں میں لگ رہی تھیں. تو یہ زرعی انقلاب کی وجہ سے جو کسان بے روزگار ہو رہے تھے وہ شہروں میں آ رہے تھے. اچھا ہوا یہ کہ جب ان کو نئی ٹیکنالوجی آئی تو انگلستان کا جو جاگیردار طبقہ تھا اس نے صنعتی انقلاب کے اندر یہ ہوا کہ جیسے مائنس تھی، خاص طور سے کوئلے کی کانیں انگلستان میں بہت تھیں، ان کے اندر اس نے سرمایہ کاری کرنا شروع کی. اور یہ جو صنعتیں لگنا شروع ہوئیں اس کے اندر بھی اس نے اپنی سرمایہ کاری کرنا شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ایک آہستہ آہستہ وہاں کا جاگیردار جو ہے وہ ایک سرمایہ دار جو ہے وہ بھی بنتا چلا گیا. تو وہاں وہ صنعتی انقلاب نے وہاں پر یعنی ٹیکنالوجی جو نئی دریافت کی، شہروں کی آبادی جو تھی وہ زیادہ مطلب کہ بڑھی. تو اس نے ایک طرح سے جاگیردارانہ نظام کو ضم کر دیا سرمایہ دارانہ نظام کے اندر. تو انگلستان کے اندر تو زرعی انقلاب نے صنعتی انقلاب کو پیدا کیا اور صنعتی انقلاب نے ایک طرح سے یعنی جاگیردارانہ نظام کو اس کے اندر ملا دیا، یعنی کہ ارتقائی شکل ہوئی. فرانس کے اندر یہ ہوا ہے کہ جب 1789 میں 1789 میں وہاں پر جب فرانسیسی انقلاب آیا تو فرانسیسی انقلاب شروع تو ہوا تھا پیرس کے اندر، لیکن اس کے فوراً بعد ہی یہ انقلاب جو تھا وہ دیہاتوں کے اندر بھی شروع ہو گیا. کسانوں نے بغاوتیں کر دیں، ایسے جو فیوڈلدارز تھے ان کی جو قاصد تھے ان کو چلانا شروع کر دیا، ان کا جو ریکارڈ وہاں تھا اس کو ختم کرنا شروع کر دیا. تو لہٰذا نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اگست ہے، یہ 4 اگست کی تاریخ ہے، اس میں وہاں پر خود جو فیوڈلدارز تھے اب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے لیے انقلاب کے اس کے بعد یعنی مشکل ہے اپنی اسٹیٹس کو رکھنا. تو وہاں پر نیشنل اسمبلی نے فیوڈلزم کا خاتمہ کر دیا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ فرانس سے فیوڈلزم کا خاتمہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک انقلاب کے ذریعے اس کا جو ہے وہ ختم ہوا. اچھا لیکن تقریباً یعنی 18ویں صدی کے آخر اور 19 صدی کے شروع کے اندر جب صنعتی انقلاب سب سے پہلے آیا تھا انگلینڈ کے اندر اور بہت اس کے بعد یہ آیا ہے فرانس کے اندر اور جرمنی کے اندر. جرمنی میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ابھی تک جرمنی کی ریاستیں جو تھی تقریباً 300 کے قریب ریاست تھی. ابھی جرمنی ایک طرح سے متحد نہیں ہوا تھا. یہ جرمنی متحد ہوا ہے 1872 کے اندر، لیکن ان کی سب سے بڑی ریاست جو تھی وہ رشیا کی ریاست تھی، سب سے بڑی ریاست. اچھا انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اگر ہم نے فیوڈلزم کا خاتمہ نہیں کیا اور ہم نے اگر اپنے ہاتھ صنعتی انقلاب کو یا صنعتوں کو نہیں لگایا تو ہم انگلینڈ اور فرانس کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. لہذا خود ان کی جو حکمران طبقے تھے انہوں نے پھر فیوڈلزم کا جرمنی کے اندر خاتمہ کیا تاکہ یہ جو ایک رکاوٹ ہے ان کی ترقی کے اندر یہ جو ہے کسی طرح سے ختم. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم دہراتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے موجودہ زمانے کے اندر جاپان کے اندر بھی اسی عمل کو دہرایا گیا. جاپان میں یہ تھا کہ جاپان میں بادشاہ تھی بہت پرانی، لیکن ہوا یہ کہ ان کا جو فیوڈل یا جاگیردار طبقہ تھا جو شوگنس کہلاتے تھے یہ بہت زیادہ مطلب کہ طاقتور ہو گئے تھے اور بادشاہ کی طاقت کو ختم کر کے شوگنس جو تھے ان کے پاس ساری پاور آ گئی اور شوگنس نے اپنے نیچے
ایک اور جنگجوؤں کی کلاس رکھ رکھی تھی جو سمورائی کہلایا گیا. تو یعنی ایک طرح سے ان کے 3 تھے بادشاہ جو پرفیکٹ تھا، جس کی طاقت اختیارات ختم ہو گئے تھے. شوگنز جو تھے طاقت ان کے پاس تھی، ان کے نیچے سمورائی تھے. تو یہ تقریباً 1866 کی بات ہے کہ جب تبدیلیاں آ رہی تھیں تو سمورائی نے ایک شوگنز کے خلاف بغاوت، اور انہوں نے شوگنزم کو کی طاقت کو ختم کر کے بادشاہ کی طاقت کو بحال کیا. تو جاپان کی تاریخ میں اس کو کہتے ہیں میجی ریسٹوریشن، یعنی جو میجی ڈائنیسٹی تھی جاپان کی، اس کو دوبارہ سے انہوں نے مطلب کہ بحال کر کے اس کو مراد دی اور جاگیرداری کو ختم کیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھی یہ کیا کہ جو جدید نظام ہے یورپ کا، یعنی جو الیکشنز ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہے جو ڈیموکریٹک ہوا ہے، اس کو جاپان کے اندر شروع کیا جائے. یعنی پورا سسٹم جو ہے وہ یورپ کے اندر آ کے انہوں نے پورا مطالعہ کیا کہ کس قسم کا جمہوری نظام انگلینڈ کا میں اختیار کرنا چاہیے، جرمنی کا کرنا چاہیے، فرانس کا کرنا چاہیے. تو وہ پھر انہوں نے ڈائٹس جو تھی پارلیمنٹ کی جرمنی کی کہلاتی تھی، اس کو انہوں نے جاپان کے اندر شروع کیا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک دم جاپان جو ہے ترقی کرتا ہے. ہمارے اپنے زمانے کے اندر جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ ساؤتھ کوریا. ساؤتھ کوریا میں جب کورین وار ہوتی ہے 1950 کی دہائی کے اندر، یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو کوریا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا. ساؤتھ کوریا کے اندر ملٹری کو آتا ہے اور پارک نامی ایک شخص جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر بنتا ہے. اب پارک کے ساتھ بات یہ تھی کہ ملٹری ڈکٹیٹر بن گیا تو جنرل کا آنے کا، لیکن اس کا تعلق بہت قریب کلاس سے تھا، اور قریب کلاس سے ہونے کی وجہ سے اس کو یہ احساس تھا کہ ملک کو تبدیل کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے 2 کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ اس نے جاگیرداری ختم کی ساؤتھ کوریا سے. دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے یونیورسل یعنی لٹریسی کہ ہر مطلب کہ ساؤتھ کوریا کے آدمی کو مطلب کہ تعلیم پہ سہولت دینی چاہیے. یہ 2 چیزیں ہوئیں، جاگیرداری ختم ہوئی اور اس وقت وہاں پر 100% جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، لٹریسی ریٹ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ پھر ماشاء اللہ ختم ہوتا ہے، وہاں پہ جمہوریت آتی ہے، ایک طرح کنٹرول جمہوریت ہے. لیکن اب دیکھیں اس کی وجہ سے ایک دم ساؤتھ کوریا جو ہے وہ کیسے ترقی کرتا ہے. یہ ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں کہ جن جن ملکوں کے اندر جاگیرداری کا نظام ختم ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ ان ملکوں اور وہاں پر صنعتی انقلاب آیا ہے، اسی طرح سے ان کی سوسائٹی کا ڈھانچہ جو ہے وہ بدلا ہے. اور اس ڈھانچے کے بدلنے کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جمہوریت جو ہے وہ آئی ہے. اور اس جمہوریت کے آنے سے ایک عام آدمی تک مطلب کہ فوائد جو ہے وہ پہنچے ہیں. اچھا، اب یہ کہ کیوں مطلب کہ جاگیرداری جو ہے وہ کس وجہ سے ایک رکاوٹ بنتی ہے، کس وجہ سے جاگیرداری جو ہے وہ ترقی نہیں کرنے دیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کے اندر دیکھیں کہ جاگیرداری ہو یا سرمایہ داری ہو، کوئی بھی نظام ہو، تو یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے کلچر بھی پیدا کرتا ہے. اور وہ کلچر وہ ہوتا ہے کہ جو ذہنوں کو ایک طرح سے متاثر کر کے اس نظام کی بنیادیں جو ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی دوسرے ملکوں کے اندر بھی یہ تھا بالکل، اور ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں آج بھی ہم آ چکے اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ایک جاگیردارانہ کلچر جو ہے وہ مطلب کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہے. یہ جاگیردارانہ کلچر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ دیکھیں جاگیردارانہ کلچر کی ایک سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خاندان کی بڑی حیثیت ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں. خاندانی لوگ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ جناب ہم موریثی طور کے پر مطلب کہ زمیندار رہے ہیں، جاگیردار رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے ہیں، ہم عام آدمیوں سے بالغ ہیں، مراد یافتہ ہیں. اچھا، پھر اس کے اندر نئی نئی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جناب ہمارا خون جو ہے بڑا پاکیزہ خون ہے، اس میں کوئی عوامی خون بالکل نہیں ملا ہے، ہم میں خاندانی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہمیں آ گئی ہیں، کیونکہ ہم اعلیٰ خاندان سے تو اس اعلیٰ خاندان کی صفات جو ہیں وہ بھی ہم میں آ گئی ہیں جو عام لوگوں سے مختلف ہیں. تو ایک دیکھیں، آپ دیکھیں کس طریقے سے خاندانی ہونے کا ایک کلچر کے اندر ہمارے یہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. جب بھی آپ کہے گا کہ ہم خاندانی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ عام لوگوں سے اس کا مرتبہ کچھ بڑا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں وراثت کے اندر ہر چیز میں
اچھا اس لیے ایک سوشالوجسٹ نے یہ کہا کہ جو جائیداد وراثت میں ملتی ہے اس کو جاگیردارانہ کلچر میں زیادہ باعزت سمجھا جاتا ہے بمقابلہ اس کے کہ کوئی ایک آدمی محنت کر کے جائیداد بنائے. مثلا اس میں اگر کوئی محنت کر کے جائیداد بنائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو خاندانی تھا ہی نہیں، مطلب کہ خاندانی ہم ہیں کہ یہ جاگیر ہمارے آبا و اجداد سے چلے آ رہی ہے. جیسے گیلانی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہمارے تو مغلوں کے زمانے سے ہم تو مطلب کہ زمیندار ہیں یا موریثی خاندان ہے، ہمارا جائیدادیں ہمارے پاس ہیں. تو جاگیردارانہ کلچر میں محنت کے ذریعے سے کمائی ہوئی جائیداد پہ فخر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس جائیداد پہ فخر کیا جاتا ہے جو آپ کو موریثی طور پہ بغیر کام کیے ہوئے آپ کو مل جائے، وہ آپ کے لیے باعزت ہوتی ہے. اسی وجہ سے جاگیردارانہ کلچر میں کام کی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوتی. کام کرنا جو ہے یعنی ذلت کا باعث ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کام کرنے والوں کے لیے جو ہم اصطلاح کہتے ہیں کمین جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ کام کرنے والوں کے لیے کہ کام نہیں کرنا ہے. کام کرنا جو ہے وہ عام آدمی کا ہے، حکم دینا جو ہے وہ جاگیردار کا ہے. تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ بغیر تشدد کے آپ عام لوگوں پہ کنٹرول اپنا نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاگیردار جو ہیں ان کے اپنے کنڈے ہوتے ہیں جو ان کے احکامات دوسروں سے کہتے ہیں کہ ان کو آپ پورا کریں. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی جمہوریت آتی ہے، یہی لوگ طاقت میں آتے ہیں تو حکومت کے جو ادارے جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں. تھانے دار ہوا یا انسپکٹر ہوا یا مطلب کہ یہ سارے لوگ ان کے حکم پہ ہوتے ہیں، تو یہ تشدد کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. سندھ کے اندر جیسے آپ کو پتہ ہے بہت ابھی بھی رواج تھا، بڑی حد تک یہ ٹوٹا ہے کہ وہاں پر نجی جیلیں ہوتی تھیں جہاں حالیوں کو رکھتے تھے، جیلوں میں باندھ کے رکھتے پورا خاندان، اور ان کو بیگار کے اندر ان سے کام کرایا جاتا تھا. پچھلے 5-6 سال کے اندر کافی مطلب کہ ایسے نجی قید خانے جو ہیں ان کو مطلب کہ توڑا گیا ہے اور حالیوں کو آزاد کرایا گیا ہے، لیکن آج بھی وہاں پر یہ نجی جیلیں یا قید خانے جو ہیں وہاں پر وہ موجود تھی. تو تشدد ان کے یہاں مطلب کہ اس کو ہم کہیں نا ایک لازمی ہوتا ہے. چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے پاس دولت بغیر کسی کام کے یا بغیر کسی محنت کے آتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسراف بہت ہوتا ہے، شان و شوکت بہت ہوتا ہے. یعنی کوئی تقریبات ہوں، خود ان کا اپنا لائف اسٹائل ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو نا دولت خرچ کر کے اپنا اس کا اظہار بہت کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ظاہر ہے وہ اپنا روب و دبدبہ جو ہے لوگوں پہ جماتے ہیں. اچھا 5ویں بات جو ہے بڑی اہم ہے اس کے اندر کہ اس جاگیردارانہ کلچر میں عورت کی حیثیت بڑی کم کر ہے. عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے نا اس کلچر کے اندر. زمیندار شادیاں کرتے ہیں، مطلب طلاق دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، حرم رکھتے ہیں. اور جیسا سندھ کے اندر ابھی بھی مطلب کہ رواج ہے ادا کی کرتے ہیں کہ پھر خود اپنی لڑکیاں جو ہیں جیسے ان کی شادیاں نہیں کرتے ہیں، قرآن سے شادی کرتی. یہ جو امین فہیم یا تعلق مولا یہ خاندان ہیں، سندھ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 150 سال سے ان کے یہاں کسی لڑکی کی شادی نہیں کی ہے. لڑکی پیدا ہوتی ہے، حویلی میں ہی رہتی ہے، وہیں مر جاتی ہے، اس کی شادی نہیں کرتی. تو اس عورت کا سماجی طور کے اوپر مطلب کہ درجہ جو ہے اس کلچر کے اندر بہت زیادہ مطلب کہ گر جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی اور بھی اگر آپ سوچیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے زمیندار یہ جو ہیں ان کا جو ایک مطلب کہ طریقہ ہوتا ہے، جائیداد کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں، مقدمات مطلب کہ بہت ہوتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں مطلب کہ چونکہ اس طبقے کا کافی باثر ہے، تو چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ آتی ہے تو اس وقت بھی یہ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، جمہوریت آتی ہے تو یہ اپنے علاقوں کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے علاقے میں کوئی ان کے خلاف یعنی الیکشن نہیں لڑ سکتا. اسی لیے ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ اس میں جاگیرداروں کو ہی کامیاب ہونا ہے. تو ہر پولیٹیکل پارٹی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں یا جو جاگیردار ہیں ان کو کس طریقے سے اپنی پارٹی میں شامل کریں. اچھا اب یہ تھا کہ ہندوستان جب یہ انگریزوں کے ساتھ جنگ جاری تھی تو 1937 میں کانگریس پارٹی نے تو اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم آزادی کے بعد اپنے یہاں سے جاگیرداری ختم کر دیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے انہوں نے ختم کیا.
अच्छा, 1951 के अंदर बांग्लादेश जो साबिक मशरक़ी पाकिस्तान है उनकी सूबाई हुकूमत ने अपने यहाँ उन्होंने भी ख़त्म कर दी, लेकिन हमारे यहाँ ने एक बनाई थी कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़मींदारान तहत शरिया, यानी शरीयत के तहत ज़मींदारों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जाए। और फिर ज़ियाउल हक़ के ज़माने में शरीयत कोर्ट ने ये फैसला भी दे दिया कि यानी ज़रई इस्लाहात जो हैं उन जो भुट्टो के ज़माने में थोड़ी बहुत हुई थी, यूका के ज़माने में हुई थी, हालांकि उनका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी बहुत ज़मीन भी जो मिली थी कि ये ज़मीन वापस उनके मालिकीन को मिलना चाहिए। चुनांचे कबाइली जो हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें मज़ारिन से दोबारा वापस ली। तो इसलिए हमारे यहाँ जागीरदारी जो है वो किसी भी तरह से कमज़ोर होने के बजाय यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम जो है वो हो रही है। इसके अंदर एक इजाफा जो है हुआ वो ये हुआ कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के तो जागीरदार थे वो थे, फिर हुआ ये कि खुद हमारी फ़ौज के बड़े बड़े जनरल जो थे वो ज़मींदार बड़े बड़े जागीरदार बन गए, क्योंकि जब बैराज की ज़मीनें सिंध के अंदर तकसीम हुई तो वो उनको जनरल्स को दी गई या ब्यूरोक्रेट्स को दी गई। तो उसकी वजह से सिंध के जितने भी असर खान, नूर खान, अयूब और जितने भी थे सबकी ज़मीनें सिंध के अंदर बैराज की को दी गई। तो इस वक्त हमारे यहाँ खुद फ़ौज जो है एक बहुत बड़ा मतलब कि जागीरदार इदारा है, फौज इदारा है तो उसका ये सारे इदारे हैं। अब इसलिए मतलब कि ये सवाल होता है कि इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। एक नुकसान जो है वो ये है कि जब सोसाइटी के अंदर आप एक बिल्कुल ये कहते हैं कि मराद याफ्ता तबका है, एक तो तबका है जो मराद याफ्ता नहीं है, तो फ़र्क पैदा हो जाता है। और माशरे के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर वो ये होती है कि मुस्तक़िल कानून की बाधादस्ती होना चाहिए। लेकिन कानून की बाधादस्ती वहीं पर होती है कि जहाँ माशरे में सारे लोगों का मसावी उनको बरात मिलती है, मसावी उनका दर्जा होता है। अगर मसावी दर्जा नहीं होगा तो जो ताकतवर होंगे, जो मराद याफ्ता होंगे, वो किसी भी सूरत में कानून की बाधादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले यही ताकतवर लोग हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। और कानून की खिलाफ वर्जी करना एक तरह से उनके लिए काबिल फख्र बात होती है कि वो आम लोगों की मतलब के सतह से ऊपर है और कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कानून की बाधादस्ती हमारे यहाँ मतलब कि उसकी वजह से बिल्कुल मतलब कि नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सनदी इनकलाब जो है उसके आने के अंदर भी इनकी रुकावट है। कई सनदी इनकलाब नहीं आने देंगे, ये अपने इलाकों के अंदर लोगों को तालीम नहीं देने देंगे। इसलिए आपको पता है कि वहाँ पर स्कूल की इमारतें ज़रूर हैं देहातों के अंदर, लेकिन उन स्कूल की इमारतों में या तो उनके औकात होने में या उनके मतलब के जानवरों के रखने की जगह है वो हुई नहीं है। तो आम आदमी को पढ़ने का इनका बिल्कुल कोई यानी रुकावट है बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि आम आदमी तालीम याफ्ता जो है वो किसी भी तरह से ना हो। ये मतलब कि रुकावटें होने की वजह से हमारा माशरा एक जगह जो है वो ठहर जाता है ना कि यहाँ पर सनती तकनीकी से इंतराब आकर और सनती अमल के जो नताइज हैं वो भी नहीं हो रहे हैं, तालीम जो है वो भी नहीं हमारे यहाँ फैल रही है। उसकी वजह से अगर हमने यहाँ पे जमहूरियत के आए हैं तो वो जमहूरियत जो है वो एक तरह से जागीरदाराना जमहूरियत है जो इन्हीं को फ़ायदा पहुँचा रही है, इन्हीं के मतलब के फ़ायदे के लिए हैं, इससे अलग नहीं है। अभी हाल ही में एक अच्छी मतलब किताब छपी है, बल्कि कल मैंने जो आर्टिकल लिखा था अपने उसी किताब के हवाले से लिखा है डॉन के अंदर। वो किताब है कि वाई नेशंस फेल, कि कौमें जो हैं वो क्यों नाकाम होती हैं, क्यों जवाब पजीर होती हैं। तो उसने जो उसका अपना थीसिस है जिसको हम पाकिस्तान में देख सकते हैं, वो ये कहता है कि हर कौम के अंदर दो किस्म के इदारे होते हैं। एक इदारों को तो वो कहता है कि वो होते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, यानी एक ऐसे इदारे जिसमें कि आवाम की शिरकत होती है, आवाम के हुकूक जो हैं वो होते हैं। ये इदारे वहाँ होते हैं जहाँ पर कि जमहूरियत होती है, तो ये शिरकत वाले इदारे जो हैं वहाँ मजबूत होते हैं। दूसरे इदारों को वो कहता है एक्सट्रैक्टिंग इंस्टीट्यूट, एक्सट्रैक्टिंग
یعنی جو لوگوں کی دولت کو زبردستی چھینتے ہیں. اچھا اس نے کہا کہ اگر ایکسٹریکٹنگ انسٹیٹیوٹ یا دولت عوام کی دولت کو چھیننے والے ادارے مضبوط ہوں گے تو جو رولنگ کلاس ہے یا حکومت کرتے ہیں وہ عوام کی دولت کو چھین کے اپنے لیے استعمال کریں گے, ملک کے مفاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور ایسے معاشرے کے اندر جو انکلوزیو انسٹیٹیوشن جو ہیں جہاں عوام کی شرکت ہو وہ بڑے کمزور ہیں. اچھا اب اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریکٹنگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یعنی دولت کو چھیننے والے ادارے جو ہیں وہ مطلب کہ ہر زمانے میں موجود رہے, چاہے وہ عامیت ہو چاہے وہ جمہوریت ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہی ادارے مضبوط ہیں, وہ ادارے انتہائی کمزور ہیں کہ جس کو ہم کہیں جس میں عوام کی شرکت ہو. اور ان ایکسٹریکٹنگ انسٹیٹیوٹس کے اندر ہمارے ہاں 3 اداروں کا آپ کہہ سکتے ہیں جاگیردار ہیں, بیوروکریسی ہے اور آرمی ہے. یہ تینوں ادارے ہیں ہمارے یہاں مضبوط رہے. آج جمہوریت کے زمانے میں بھی اتنی مضبوط ہیں. اس لیے اس کا کہنا ہے کہ جب تک ایکسٹریکٹنگ انسٹیٹیوشنس کو ختم کر کے اور شرکت والے اداروں کو طاقتور نہیں بنایا جائے گا, یعنی جمہوریت نہیں آئے گی, عوام کی شرکت نہیں ہوگی, قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, عوام کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے, اس وقت تک وہ ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکے گا. یہ صورتحال کو اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فی الحال چونکہ ہم نے دیکھا کہ عامیت بھی رہی, ہم نے دیکھا یہ جمہوریت ہے, لیکن جو سوسائٹی کا ہمارا اسٹرکچر ہے, جو سوسائٹی کا جو ڈھانچہ ہے وہ نہیں بدلا ہے. وہ اگر نہیں بدلے گا تو ظاہر ہے سوسائٹی آگے نہیں بڑھے گی. اور اس میں سب سے بڑا ایکسٹریکٹنگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ جاگیرداری کا ہے, کیونکہ یہ صنعتی ترقی کے اندر بھی رکاوٹ ہیں, یہ تعلیم کے پھیلانے کے اندر بھی رکاوٹ ہیں, یہ عوام قانون کی بالادستی کے اندر بھی رکاوٹ ہیں, یہ عورتوں کو حقوق دینے کے میں بھی رکاوٹ ہیں, یہ یہاں پر تشدد کو مطلب کہ نافذ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں, یہاں دولت کا اظہار جو ہے وہ بھی مطلب کہ ان کے یہاں بیجا مطلب کہ ہو رہا ہے. تو اس صورت کے حال کے اندر پاکستان کے اندر اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کمزور نہیں ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ ادارہ کیسے کمزور ہوگا, یہ بڑا اہم سوال ہے. کیسے کمزور ہوگا, کیا اس کے مستقبل میں کمزور ہونے کی کوئی ہمیں علامات مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں, کیا یہ ادارہ اسی طریقے سے مضبوط رہے گا اور ہم اسی طریقے سے اس ادارے کے یعنی اقتدار کے اندر استحصال کے شکار رہیں گے, یا اس میں کوئی تبدیلی کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں. اس وقت جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر کوئی ذمہ داری یا جاگیرداری کو ختم کرنے کی اور یعنی جس کو کہیں عوامی سطح پہ تعلیم کو پھیلانے کا ہمیں کسی قسم کا کوئی منشور جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. یعنی ایکسٹریکٹنگ انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو ختم کرنے کا کسی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت ان کے منشور میں ہمیں کوئی اشارے نہیں ملتے ہیں. تو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید ایک طویل عرصے تک ہم اس کا شکار ہیں. یہ ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور سوالات ہوں اس پہ بات کریں. بس آپ فیوچر میں کیا انقلاب کی وجہ سے ختم ہوئی ہے یا رولنگ کلاس نے خود نے اس کو ختم کیا ہے, لیکن ہمیں یہ تینوں چیزیں اپنے یہاں نظر نہیں آتی. جیسا میں نے کہا نا دوسرے ملکوں میں یہ 3 طریقے سے ذمہ داری ختم ہوئی, ہمارے یہاں ہمیں یہ تینوں چیزیں نظر نہیں آ رہی. وہ دوبارہ ایک لائن میں ایک تو خود ختم کیا. ہاں مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ ادھر میں جو ہے وہ مطلب کہ ان ارتقائی طور عمل کے نتیجے کے اندر اس کا خاتمہ ہوا ہے کہ وہاں پر صنعتی انقلاب آیا اور صنعتی انقلاب نے مطلب کہ زمینداروں کو طبقے کو ختم کیا اور ایک بوجھوا طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیدا کیا. اور یہ بوجھوا طبقہ وہ تھا کہ جس نے جمہوری اداروں کو مضبوط کیا کیونکہ یہ اس کا اپنا انٹرسٹ تھا. اچھا صنعتی انقلاب جب آتا ہے تو اس کے اندر فیکٹری کے مالکین ہوں یا یہ ہوں ان لوگوں کو تعلیم یافتہ ورکرس کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے وہاں پر تعلیم بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوئی, تعلیم ہوئی. تو وہاں پر ایک ارتقائی عمل کے نتیجے کے اندر انگلستان کے اندر زمینداری جو ہے اس کا مطلب کمزور ہوتی ہے. ابھی بھی خاندان ان کے یہاں موجود ہیں, ابھی بھی انگلینڈ کے اندر ہاؤس آف لارڈ بھی ان کے یہاں موجود ہیں, لیکن ان کی وہ طاقت جو ہے وہ نہیں.
فرانس کے اندر یہ آیا ہے انقلاب کے ذریعے سے، یعنی 1789 میں جو ان کا انقلاب آیا تو اس انقلاب کے نتیجے میں خود وہاں کے فیوڈل لارڈ نے، چونکہ بہت انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب انقلاب آ گیا ہے، اپنی زمین نہیں رکھ سکتے، لہٰذا نیشنل اسمبلی میں انہوں نے رضاکارانہ طور پہ کہا کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ جرمنی میں پرشین اسٹیٹ میں ان کی جو حکومت کلاس ہے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہوں نے اس کا خاتمہ کیا۔ یہی عمل جاپان کے اندر ہوا ہے، تو یعنی 1866 میں جو میجی ریولیوشن آیا ہے تو میجی ریسٹوریشن اس کو کہتے ہیں، وہاں انہوں نے ختم کیا، اور یہی چیز جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کی، نارتھ کوریا کے اندر تو ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اچھا، اب یہ کہ نارتھ کوریا کے اندر ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، تو اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انہوں نے چونکہ سارے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ اب یہ تھا کہ روس کے اندر جب انقلاب آیا تو دیکھیں اس وقت کی صورتحال جو اس کی یہ تھی کہ عوام کو امن چاہیے تھا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم ہو گئی، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو روٹی چاہیے، تیسرا یہ تھا کہ ان کو رہنے کا رہائش کا مسئلہ تھا۔ روسی انقلاب نے یہ چیزیں دی، بنیادی سہولتیں دی، ایجوکیشن دی، یہ دی، اور ان کے ہاں تو یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک دو نسلوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے بنیادات میں مل رہی ہیں، اب ہمیں آگے ملنی چاہیے۔ اچھا، اب آگے کے لیے راستے ان کے لیے بنتے ہیں، اس لیے اب آپ دیکھیں کہ 70 سال کے بعد مطلب کہ روسی انقلاب جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکا اور وہاں بھی تبدیلی آئی۔ اچھا، نارتھ کوریا کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ ایک طرح سے ہے، اب ہمیں پورا اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کیا، لیکن جیسا اطلاعات میں نہیں ہے کہ انتہائی مطلب کہ غربت ہے، اور ایسے ملک جو ہیں اب آپ نیوکلیر ویپنس تیار کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ عوام کی ضرورتیں پورا نہ کریں تو ایسے نیوکلیر ویپن جو ہے کسی قابل نہیں۔ فیوڈلزم تو ساؤتھ کوریا میں ختم ہوا، نارتھ کوریا میں ختم ہو گیا۔ کیا چیز؟ فیوڈلزم تو ختم ہو گیا، لیکن وہاں پر ایک نظریاتی ڈکٹیٹرشپ کا قائم۔ سر، اسی سے پھر یہ سوال بھی نکلتا ہے کہ آج کا جو صنعتی انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پاکستان میں جو جاگیردار ہیں صنعتیں بھی وہی لگا رہے ہیں، تو کیا مطلب جاگیردار کیا کر رہے ہیں؟ صنعتیں بھی وہی لگا رہے ہیں، تو مطلب وہ جو جاگیرداری ہے تو اس کا عنصر ان صنعتوں میں بھی رہے گا۔ اسی کے ساتھ جڑتا ہوا یہ سوال کہ ارتقائی عمل میں صنعتی انقلاب کے دور میں انڈیا کے بعد انڈیا میں کیا اس کا جو ڈائریکٹ بینیفٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں وہ عوام کو مل رہے ہیں، جیسے کوئی اشرافیہ کے پاس ہیں جنہوں نے انڈسٹریز لگی ہیں؟ اچھا، نہیں، عوام کو نہیں مل رہا ہے۔ بالکل بات یہ کہ ہندوستان میں ابھی جتنا بھی منافع ہو رہا ہے یا مراد ہیں وہ ان کی مڈل کلاس کو ہے، عوام تک یعنی ابھی وہ منافع نہیں پہنچتا ہے۔ مڈل کلاس کے پاس بہت دولت ہے، عوام میں اتنی حکومت ہے، تو بالکل یعنی یہ سرمایہ داری نظام کے اندر یہی تو ہے نا کہ بورژوا کلاس جو ہے وہ پاورفل ہو رہی ہے، عوام نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے جو کہی وہ یہ ہے کہ اب جیسے جو آپ نے کہا نا کہ یہاں پر کوئی زمیندار ہیں جو صنعتوں کے اندر یعنی لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک جس کو ہم کہیں کہ نیشنل بورژوازی پیدا نہیں ہوا۔ نیشنل بورژوازی وہ جو ہندوستان کے اندر برلا، ٹاٹا، یہ دوسرے نیشنل بورژوازی ہیں نا، لیکن ہمارے یہاں کوئی نیشنل بورژوازی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی کے ایجنٹس ہیں، جاپان کے ہیں، جرمنی کے ہیں، فلاں کے ہیں، ان کی کارپوریشنس کے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی زمیندار جاگیردار نظام جو ہے وہ کمزور نہیں ہوا ہے۔ ابھی بھی بڑے بڑے زمیندار جاگیردار جو ہیں ان کی آمدنی کا جو بڑا حصہ جو ہے وہ زمین سے آتا ہے۔ اب مثلا جتوئی ہیں یا لغاری ہیں یا خود بھٹو فیملی ہے، مطلب کہ یہ لوگ کوئی یعنی وہ نہیں ہے، سرمایہ داری سے نہیں آ رہا ہے، کچھ لوگوں نے لگایا ہے ضرور، اور اس لیے پاکستان میں کچھ لوگ اس بنیاد پہ یہ کہنے لگے ہیں کہ پاکستان سے جاگیرداری نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ سر، میں تو پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ آج لگا رہے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی وقت کل کو بھی یہی لگے گا یار اس جاگیردار نے انڈسٹری لگائی اپنے آپ کو سکیور کر لیا، تو پھر باقی جاگیردار میں یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ نیئر فیوچر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ آگے پھر اگر صنعتی انقلاب آتا بھی ہے تو پھر انہیں کے تھرو آئے گا۔ اگر مطلب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، دراصل یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، صنعتی انقلاب آتا ہے، تو ظاہر صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ ایک صنعتی کلچر جو ہے وہ بھی آئے گا، اور صنعتی کلچر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ورکرس ہوتے ہیں، ان کی ٹریڈ یونینس ہوتی ہے، ان کے مطالبات ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ ایک کلچر جو ہے کام کی اس کے اندر اہمیت ہوتی ہے۔
اس میں پھر موری سی جائیداد پہ فخر نہیں ہوتا ہے، بلکہ محنت کا عنصر جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے. تو صنعتی انقلاب آئے گا تو ایک صنعتی کلچر آئے گا، اور وہ صنعتی کلچر اس فیوڈل کلچر کو بھی ظاہر ہے کمزور کرے گا یا ختم کرے گا. آپ مطلب اپنی تباہی کے بیچ بوئیں گے. اچھا یہ ہے کہ کیا مطلب کہ ایسا ہوگا، اب یہ مسئلہ ہے. ایک اس موقع پہ یہ جو سارا ہو رہا ہے، جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، obviously مطلب I'm not young but young people they are very much desperate, ٹھیک ہے، and they are seeking for something، مطلب جو نا نئے راستے اور نئے، دیکھیں جب ایک پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ ہو جائے تو اس میں کسی نہ کسی بسٹ آؤٹ ہونا ہے. تو جو بسٹ آؤٹ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں انفارچونیٹلی some call them terrorists, some call them heroes، ٹھیک ہے. وہی ہمارے پاس آرگنائزیشن جو ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کو کافی لوگوں سے مٹی بھی مل رہی ہے. وہ جو ہمارے پاس جہادی عنصر کچھ عرصہ پہلے تھا، آج وہ طالبان ہے اور کچھ اور نام سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک مطلب ریولیوشن کی طرف جا رہی ہیں. ایک بڑا اس کو کہہ رہے کہ جنگ و جدل والا انقلاب جو ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں نظر آتے ہیں نہیں مطلب کہ دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں نا، دو چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ایک کو کہتے ہیں فتنہ. یہ ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے یہ فتنہ ہو رہا ہے، انقلاب میں. سر اسی کے ساتھ ہی ملتی جلتی بات ہے تاکہ مطلب ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مختلف آرگنائزیشن یا مختلف جماعتیں انقلاب کا نام دے دی جاتی ہیں. تو آپ اسی کوشچن کے ساتھ اس کو بھی ملا کے ذرا ہمیں بتا دیجیے گا کہ کیا صورت ہے. اصل میں دیکھیں بات اس میں یہ کہ انقلاب کی ہم جو تاریخ دیکھتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے انقلاب کے پیچھے ہمیشہ ہوتے ہیں آئیڈیاز، خیالات، کوئی نظریات. اب مثلاً فرانس میں مذہبی جنونیت کو وہ استعمال کر رہے ہیں. ہاں نہیں، لیکن یہ کوئی نظریہ نہیں، یہ تو ایک جذباتی ایگو ہے نا، کوئی نظریہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا فرانسیسی انقلاب کے پورے پیچھے ایک فکری مطلب کہ تحریک ہے وہ چل رہی ہے، جب مطلب کہ اس کے اندر بانشیر بھی ہے، اس میں روسو بھی ہے، اس میں ڈیڈرو بھی ہے، ایک کوئی سے گروپ ہے، اس میں مانچسکو بھی ہے، پورا یہ لوگ ہیں. اور جب فرانسیسی انقلاب آیا ہے تو انہوں نے ان لوگوں کے خیالات کو اپنے یہاں نافذ کرنے کی کوشش کی. مثلاً روسو کے خیالات کی بنیاد پہ جو وہاں پر دستور بنائے گئے فرانسیسی ریولیوشن کے درمیان میں، اس میں روسو کی فکر جو ہے نظر آتی ہے. تو ایک فکری بنیاد جو ہے کسی انقلاب کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا یہی چیز ہم روس کے اندر دیکھیں کہ روس میں انقلاب آئے تو آپ دیکھیں نا مارکس، اینگلس اور لینن اور اس کی یعنی پورا ایک خیالات اور ایک پوری اس کے ساتھ ایک پارٹی میں. فرانسیسی انقلاب جو آیا ہے وہ کسی منظم تحریک کے ذریعے سے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک ایبرپٹ آیا ہے. روسی انقلاب تو ایک باقاعدہ منظم پارٹی کے تحت میں آیا جو ایک فکری بنیادوں کے اوپر اس کی تشکیل ہوئی. تو پاکستان میں اس طرح کا نہ تو ابھی تک کوئی فکری بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ کوئی ہمارے یہاں اس قسم کے کوئی نظریات ہیں کہ جو انقلاب کی بنیاد بن سکے، کوئی ایسی فکر نہیں. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں مذہب یا مذہبی جنونیت، یہ اس بات کو تو ابھار سکتے ہیں یہ وقتی طور کے اوپر، لیکن اگر فرض کریں طاقت میں پھر کیا کریں؟ کیا کہ ان کے پاس کوئی بلو پرنٹ ہے؟ ایسے ملک کو چلائیں گے، اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا سوشل اسٹرکچر کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ خود یہ ایران جیسے ملک کے اندر جو اتنا ترقی یافتہ ہے، وہاں پہ یہ لوگ آئے ان کے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں تھی. اس لیے آپ دیکھیں ایران کی کیا حالت ہے. افغانستان چونکہ بہت ہی پسماندہ تھا، وہاں پر آئے تو آپ دیکھیں وہاں پر پسماندگی کس حد تک تھی. تو یہی صورتحال ہمارے یہاں ہے کہ ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہاں انقلاب نہیں آئے گا، لیکن لوگوں میں بے چینی ہے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لوگ نکل کے آتے ہیں، لیکن کوئی مطلب کہ ایسا رائے عمل نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم ان کو موبلائز کر کے اور یہاں پر کوئی انقلاب لانے کی کوشش. تو اس طرح سے انقلاب نہیں آئے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ 68-69 میں جو کچھ ہوا، لوگ کھڑے ہوئے اپنے حقوق کے لیے، اس کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے نیشنلائز کر دی انڈسٹری. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے مسئلہ پیدا ہوا پاکستان میں، وہ جو ایک نیشنل بورژوازی کی طرف ہم جا رہے تھے وہ عمل ہو گیا درمیان؟ ہاں دیکھیں بھٹو صاحب نے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں نا تو بہت نقصان پہنچایا ہے. مثلا آپ بات کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی مطلب کہ سوسائٹی کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی تاریخی مومنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو استعمال اس وقت کر لیں تو آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تاریخ میں وہ مومنٹ کھو دیا
तो फिर वो मोमेंट दोबारा लिया। भुट्टो साहब के पास जो मोमेंट आया था 71 की वार के बाद, आर्मी बहुत कमजोर था, आर्मी का असर वो ख़त्म कर सकते उस वक्त वो पूरी कौम उनके साथ थी, वो जागीरदारी को ख़त्म कर सकते। तो मतलब कि उस ऐसा मौका था उस वक्त वो सोशल को भी अगर चाहे नाफिज कर सकते थे, लेकिन भुट्टो साहब ने ये नहीं किया। उन्होंने आर्मी को दोबारा से मजबूत किया, उन्होंने जागीरदार तबके को दोबारा से मजबूत किया, उन्होंने मतलब कि इन इदारों पे भरोसा किया, आवाम पे भरोसा नहीं किया। आप बोला वो ये कहते हैं ना मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी दूसरी मिसाल आज के जदीद ज़माने के अंदर जो एक मिसाल आप देखें, होगो चावेज़ की 2014 के अंदर मिसाल है कि उसके पीछे अवामी सपोर्ट है। अमेरिका ने 4 मरतबा उसके खिलाफ कू लाने की कोशिश की, मिलिट्री कू आ गया, मिलिट्री का जनरल को सदर बना दिया गया, तो एक आम फौजियों ने इनकार कर दिया कि हम इसकी इताअत नहीं करेंगे, हमारा सदर होगो चावेज़। वजह क्या थी? होगो चावेज़ के पीछे अवामी कुव्वत थी, वो निकल उनकी मदद से वो आज तक मतलब कि है अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद। भुट्टो साहब उस सब को उन्होंने मिली लेकिन उसमें सवाल ये पैदा होता है कि भुट्टो साहब की जो पार्टी थी वो तो एक इनकलाबी अमल के अंदर मौजूद हुई थी, और अगर वो इनकलाबी अमल जो था वो अवामी रद्द था इकॉनमी के हवाले से, और लोग जो थे वो सोशलिज्म उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया नारा कि उन्होंने कहा कि हाँ हमें ये चीज़ें चाहिए। तो अगर भुट्टो साहब उस हवाले से ही आते हैं तो वो इंडस्ट्रियलाइज कैसे कर सकते हैं? तो इंडस्ट्री को तो फिर कैसे दे सकते हैं? ये थोड़ा सा नहीं आप इंडस्ट्री को तो आप मतलब इंडस्ट्री को तो आप कर सकते हैं ना। इंडस्ट्री के भी चलाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो स्टेट इंटरप्राइज होती है और एक जो है वो मतलब कि आप सरमायादार को मौका देते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट करें, दोनों तरीके होते हैं। वो तो वो नहीं कर सकते देना चाहिए। लेकिन होता ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक प्रोसेस यहाँ पर मतलब कि शुरू था, अगर वो मतलब कि स्टेट के ज़रिए से इंडस्ट्रियलाइजेशन के अमल को करते तो ये तो फिर सबसे अच्छा था। लेकिन अगर वो यानी यहाँ पर मौका देते लेकिन सबसे पहले तो ज़रूरत थी जागीरदारी को ख़त्म करनी, क्योंकि उसके बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। जब तक जागीरदारी खत्म नहीं होगी इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, और वो उन्होंने खत्म नहीं किया। पहले जागीरदारी खत्म करनी थी, थी बाद में इंडस्ट्री नेशनलाइज करनी थी, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब एक जो सवाल इस वक्त आपने जिक्र भी किया उसके बारे में थोड़ा सा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जागीरदारी निज़ाम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो अकबरज़ादी जैसे लोग या उनसे बहुत पहले जो हमदादी साहब ने जो कुछ लिखा इस हवाले से, लेकिन खास तौर पे अकबरज़ादी साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी का जो 56% हिस्सा है वो शहरों में अंदर रह रहा है, या और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर फिगर हैं कि ज़राअत का जो हमारे जीडीपी में हिस्सा है वो 25 या 26% से ज़्यादा नहीं रह गया, यानी कि ज़राअत के ऊपर ही जो है वो फ्यूडलिज्म बेस करता है। अगर ज़राअत का हिस्सा ही जीडीपी में जो है वो 25 या 26% रह गया तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जो है वो वहाँ से शिफ्ट होके कुछ और सेक्टर्स में चला गया, जैसे सर्विस सेक्टर है और इंडस्ट्री है। तो इन हालात में पहली बात आप किस तरह पाकिस्तान में जो है वो एक जागीरदाराना स्टेट कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का वो चाहे जितना भी वीक हो, जो भी उसकी सूरत हाल हो, वो मुख्तलिफ है ट्रेडिशनली जो क्लासिकली जो जागीरदारों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे मुख्तलिफ है। दूसरी उसी के साथ नहीं करता हूँ क्वेश्चन ये है कि ये तो ठीक है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन आज आप कहते हैं कि सरमायादारों के अंदर ये सकत नहीं है क्योंकि नेशनल बोर्डवाली एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो एजेंट है आर्मी सरमाया के, यानी कि आर्मी सरमाया का इतना दबाव मौजूद है पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ से कोई नेशनल बोर्डवाली इतनी मौजूद तो मेरा ख्याल में है, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं है कि जो वो फरीजा अदा कर सके। तो फिर वो फरीजा जो है वो कौन लोग अदा करेंगे, और वो मतलब वो कौन सी फोर्सेज हैं, क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अच्छा देखें, एक तो हमदादी साहब ने कतई ये नहीं कहा कि यहाँ पर यानी फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, बिल्कुल उनके यहाँ नहीं है। ये अकबर ज़ैदी साहब का थीसिस ज़रूर है, लेकिन आप ज़रा अपनी आंखों से देखें ये पीर पकाड़ा और ये जतोई और ये भुट्टो, तो ये इनको आप जागीरदार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जिनकी
اور اس وقت اسمبلی کے جتنے مطلب کہ ممبروں کی تعداد ہے ان کی آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ زمین کی یہی آمدنی ہے، مطلب کہ انڈسٹری نہیں یا کوئی اور سورس آف انکم نہیں۔ تو جب تک زمین کی آمدنی ان کا حصہ ہے اس وقت تک ظاہر ہے کہ جاگیردارانہ سسٹم جو ہے ہم کہیں گے کہ وہ اس ملک کے اندر کچھ ساتھ ساتھ موجود ہے، ساتھ ساتھ وہ پریویلنگ سسٹم نہیں ہے۔ بڑی کلاسوں کے رینکنگ جو ہے نا وہ 25 to 6% جا سکتا ہے، وہ بیسیکلی 90% تو سارا ہم کراچی سے لیتے ہیں، ایک شہر کو چھوڑ کے باقی تو سارا فیوڈل ہی ہے۔ لاہور بھی ہے، فیصل آباد ہے، یہ تمام تو شہر ہے جو اگر آپ کی جی ڈی پی کا 75% جو ہے یا 74% جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے سروس سیکٹر کے اوپر، اور سروس سیکٹر میں میرا خیال ہے کہ جو ان کا اس کا جو سوشل امپلیکیشن ہے نا جاگیرداری کا، جو کہ وہ ٹل ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ٹل ایگزسٹ کر رہا ہے، جگیردار یا زمیندار جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹل ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ جاگیردار نہیں، زمیندار چلے گئے، زمیندار اپنے علاقے کے اثر و رسوخ والے وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو خاندانی وہ تو ٹل ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ شاید چند ہے، لیکن میرے جو خیال میں جو بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز مختلف اسکینڈل کی صورت میں بھی اخبارات میں آتے ہیں کہ زرداری اینڈ کو جو ہے وہ اتنی شیئرز ہیں فلانی کمپنیز میں، یا قریشی کے خاندان کے ہیں یا گلانی خاندان کے ہیں، یا بہت سارے اور جو کنسٹرکشن کے ٹھیکے یا ان کے جو ارد گرد کی جو صنعتیں ہیں، فارماسیوٹیکلز یا شوگر انڈسٹری، تو یہ ریلیٹیولی نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اب ان کا سرمایہ کا جو بڑا حصہ آ رہا ہے وہ زمین کی بجائے اب ووٹ کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں اور علاقے میں اثر کی حد تک وہ تو زیادہ امپورٹنٹ بات وہ ہے آپ اگر اس میں پڑھیں گے نا ان تمام چیزوں کے اندر تو آپ کہیں گے اس ملک میں جاگیرداری یہی اور یہ تو مطلب کہ ہمارا ملک بڑا ترقی کر رہا ہے۔ یہ بڑی یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے نا آپ کی یہ ساری، ڈاکٹر صاحب کیا سرمایہ داری نظام اٹ سیلف ترقی کو کسی ملک کے اندر روک نہیں سکتی ہے؟ اور کیا یہ ہسٹوریکلی اگر ہم ویسٹرن پرسپیکٹو میں تناظر کے اندر اگر تحریک کو لیں تو پھر تو وہی عمل ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے صنعتی انقلاب آئے گا اور صنعتی انقلاب کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ترقی ہوگی اور پھر اگلا رستہ اگر ہم یورپین تناظر میں ہسٹری کو دیکھیں وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے نا تو بھائی یہاں سے لیکن جو پوسٹ کلونیل کنٹریز ہیں خاص طور پہ وہاں پہ جس طرح مختلف فیکٹرز انوالو ہیں، خود آپ نے کہا کہ جو ایک سرمایہ دار ملک ہے وہ خود آگے یہاں پہ جاگیرداری نظام کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے ایز اے فارم جو ادھر ایگزسٹ کر رہا تھا، اس سے پہلے یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ کس قسم کا جاگیرداری نظام اور ساتھ سرمایہ داری ایک ان کا جو آپس کا جو ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا اور اس کے قبائلی نظام بھی ہے نہیں لیکن دو چیزیں نا، اگر دو تین مختلف قسم کے نظام دیکھیں جو اگر کیپٹل جو ہے وہ 75% ہے تو پھر رولنگ سٹرکچر جو ہے مطلب آپ نے پیٹ پگاڑا کے گاؤں میں چلے جائیں یا تعلق مولا کے گاؤں میں چلے جائیں یا بھٹی کے ادھر چلے جائیں، وہاں پہ جو رول کرتا ہے وہ تو پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ رول کر رہی ہے۔ پاکستان کرنسی نہیں رول کر رہی، ایکچولی یہ مسکنسیپشن میں آپ کو تھوڑا سا اس میں کر دوں کہ لاہور سے جب آپ 20 کلومیٹر باہر چلے جاتے ہیں 20 کلومیٹر باہر تو آپ سڑک سے آدھا فرلانگ نیچے ہو جائے مین روڈ سے، ٹھیک ہے، پی روڈ سے یا جس روڈ کے ٹھیک ہے، تو وہ جو جگہ ہے دیٹ بلانگس ٹو اے سرٹن پرسن، ایک نام وہاں پہ چلتا ہے، ہی از دا کنگ، ہی از دا باس، ہی از دا ڈسیزن میکر، اور اس کی آپ مطلب یہ جو سڑک جو ہے نا جس کو ہم لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام میں تو تب شعور آئے گا جب ان کو پڑھنے کا موقع دیں گے، سڑک سے ایک فرلانگ نیچے جائیں گے تو وہ تو تصور جو زندگی کا آپ کی بات میں قبول کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر سے جو اگلا سوال ہے یہاں پہ جو ہے انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کون سی فورسز ہے؟ کیونکہ ایک چیز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عالمی سطح پہ سرمایہ داری کا جو کرائسس ہے اور ویسے بھی جو سرمایہ داری کا جو بڑا حصہ ہے وہ چند ایک ملکوں کو چھوڑ کے چین یا ہندوستان یا برازیل جیسے ملکوں کو چھوڑ کے وہ باقی دنیا کے اندر جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے راستے میں رکاوٹ تو بن رہے ہیں اس کو، اور پروڈکٹیو اکانومی کا حصہ ویسے بھی ورلڈ وائڈ کم ہو رہا ہے۔ تو ان حالات میں جب سامراجی انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہمارا سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے آپ نے خود کا چین جاپان کا ایجنٹ ہے، وہ یہاں پہ پیکجنگ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ چین سے سامان منگوا کے یا اور ممالک سے سامان منگوا کے ان کی پیکنگ کر رہا ہے۔ پہلے اگر یہاں پہ کچھ یونٹس تھے بھی جو کل کو ڈیولپ ہو سکتے تھے، عالمی سرمایہ خاص طور پہ چینی سامراج کا جو دباؤ ہے اس نے اس کے امکانات کو بہت کم کر دیا۔ تو
इन हालात में अगर हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, अगर हमें एक सेकुलर स्टेट चाहिए, अगर हमने यहाँ का जो कौमी सवाल है उसको हल करना है, जिस तरह हमने बहुत सारी बातें की, तो अगर सरमायादार तबका वो किरदार अदा नहीं कर रहा, पिछले 60 साल में ये वादे हो रहा है कि वो नहीं कर रहा, तो फिर वो कौन सी फोर्सेज हो सकते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन? वहाँ सऊदी अरब में बादशाह थे, मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी थी और उसका जो बादशाह का बेटा है उसका कई 35 या कितनी मल्टी है। दूसरा यहाँ पर मुआशरे की जो सोच है ना वो सरमायादारी नहीं, उसका जो सोच है ना वो जागीरदारी है, वो सरमायादारी के तौर पर नहीं सोच, यानी हमारे यहाँ पर कल्चर है। ठीक, और तीसरी जो बात है कि यहाँ पर हीरा मंडी से लेके और मदरसा तक फौज चला है, साहब ने कहा कि फौज जो है वो जागीरदारी सोच रखता है। यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो भी है, फौज जो है इंडस्ट्रियल हाउस भी है, 10% अगर उसके बाद कुछ परसेंट जमीन है 30% ऐसे, लेकिन वो यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस भी है, फार्मास्यूटिकल्स, बैंक्स, शुगर इंडस्ट्रीज, मतलब पेट्रोल पंप, कौन सी चीज है जो फौज के बाद नहीं है? तो फिर आप फौज को किस तरह फौज जो थी ना जुड़े हम लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए बनाई थी। हम लोगों ने जब बनाई, जब ये तस्वर था ना फौज का, तो ये तस्वर ये था कि हम लोग दे विल प्रोटेक्ट एंड सर्व अस, लेकिन अब वो प्रोटेक्ट नहीं हो। उनकी गाड़ियों पे मुझे अच्छा स्लोगन याद है, जब ये मैंने टेक ओवर किया था ना मुशर्रफ ने, उनकी गाड़ियों के पीछे ना डू नॉट ओवरटेक मी, आई विल टेक ओवर। उस स्लोगन की गाड़ी के ऊपर हो सकता है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक सेकंड, एक ये आप इधर वापस आते हैं इनके एक और मैं बात ये कहना चाह रहा था, मैंने इंक्लूड नहीं कर रहा थी बात से कि वो इनडायरेक्ट कहना चाह रहे हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। Am I right? मेरा ख्याल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, सपोर्ट की बात ना इसके बाहर निकलने की कोई चांस है ना उसका, मतलब ये मिलके चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी राय पूछे, मेरी राय भी इस तरह की है कि यहाँ पे पाकिस्तान में और इस तरह के बहुत सारे मुद्दों में, इवन इंडिया में कैपिटलिज्म डिलीवर नहीं कर सकता। कैपिटलिज्म अगर आ भी जाए, मतलब आप फ्यूडलिज्म को खत्म भी कर दें, और वैसे तो खत्म कर नहीं सकते क्योंकि उसके साथ मिलके ही चलेगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री भी वही लगा रहे हैं, तो ये कि एमलगेमेशन ही होगी, उनकी जगह भी रहेगी, इंडस्ट्री भी रहेगी, और एट द एंड ऑफ द डे ये डिलीवर नहीं कर सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल नहीं बन, साथ ये डर पैदा होने लग गया है, अब इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेशन होनी शुरू हो गई है। हाँ जी, वो अब इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेशन शुरू हो रही है, जो हम चाह रहे हैं, तो क्या इंडस्ट्री लगा के वहाँ तक पहुँच वर्करलेस सोसाइटी होना शुरू हो गई, कैपिटल इंटेंसिव मार्केट होने लग गई है। अब ये इसका क्या कहते हैं, अगर हम बैठ जाएंगे तो रिपोर्ट शुरू हो जाएगी। आप फिर कहना क्यों चाह रहे थे? ओवरऑल अगर देखा जाए फ्यूडलिज्म में इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये कबायली निज़ाम, ये तो बेसिकली ये सारे लोग कैपिटलिज्म के अंदर ही आते हैं ना। ये एक कैपिटलिज्म को एक साइड पे रखने हैं, अदरवाइज सोशलिज्म कम्युनिज्म को एक साइड पे, सिस्टम तो दोनों ही है। तो ये सब कुछ तो उसी के अंदर आता है ना। तो अगर हमने अगर कोई बात करनी है तो डायरेक्ट हम कैपिटलिज्म के खिलाफ बात करनी चाहिए ना। करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब का जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, वो जो डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, पाकिस्तान की का ज़्यादा बड़ा मसला जो है ना वो इंसानों के हवाले से है। इंसानों के ऊपर जो है ना वो छाप है, जागीरदारी, सोसाइटी की जो इम्प्लीकेशन होती है ना उसकी छाप है, और उसकी वजह से यहाँ तशद्दुद है, यहाँ पे एक दूसरे की बात ना सुनने का रवैया है, इनटॉलरेंस है। उसकी एक वजह हम ये भी है जो आपने जब इस जागीरदारी निज़ाम में जो इस्तेहसाल जिसका हो रहा होता है, तो वो रिएक्शनरीज ज़्यादातर देखे गए हैं कि मजहबी लिबादा ओढ़ कर उस अपने एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। और जिस तरह हम देखते हैं कि देहातों में जब ये अफगान वार में बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं, जो मतलब उसके बाद इश्तिहारी यहाँ से लोग बनते हैं, जागीरदार यही लोग मारते हैं। इनफैक्ट अभी हम उनको नज़रियाती उनकी उस जंग को तो कभी भी नहीं कह सकते, मतलब एक बिल्कुल अलग सी चीज़ है। क्या हम इस चीज़ को एक क्लास क्लैश कह सकते हैं कि एक ख़ास क्लास का एक ख़ास क्लास के साथ क्लैश हमेशा रहा है, और वो ज़्यादातर जागीरदारी में जो है वो क्लैश मजहबी लिबादा ओढ़ कर आता है। आप इस बारे में थोड़ा क्या इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना उनको थोड़ा सा, क्योंकि हमने वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ वो लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, तालिबान अगर खड़े हुए हैं तो वे ख़ास तबके से खड़े हुए हैं, तो क्या हमें वो एक इनकलाब तो कभी सोशल इनकलाब तो नहीं हो सकता बार यही चाह रहा था कि सारों में एक सवाल हो जाए तो क्या आप आंसर भी देना चाहते हैं।
डॉक्टर साहब इससे पहले आपने जो दोस्त ने कहा कि यहाँ पे जो जागीरदार हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दी हैं, लेकिन हमें ये दूसरी तरफ ये भी देखने की जरूरत है कि जो सरमायादार या इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो दूसरी तरफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उसमें जमीनें बनाने का शौक और उसमें वो जागीरदारी की तरफ आ गया। वो चाहे पैसा जिस तरह से भी उसने कमाया वो जमीनें खरीदने लगा, तो जागीरदारी उस तरह से वो खत्म नहीं हो रही है। वो पुराने खानदान जरूर, लेकिन नए जर्नैल और आप ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, नए शौक की 100 मुरब्बे एक दिन में अलाट हो रहे होते हैं भैया जुम्बिश कलम। तो ये जागीरदारी इस तरह से खत्म नहीं हो रही है, नए जागीरदार पैदा हो रहे हैं जो आपको आने वाले कुछ दहाइयों के बाद वो नए जो है कि खानदान आपके सामने नजर आएंगे। लेकिन सर उन नए खानदानों का वो असर नहीं होगा जो ऑलरेडी ज्यादा बुरा होगा। इनकार नहीं करते, सरमायादारी के अंदर कैपेसिटी जरूर है कि वो उनको कैसे करेंगे एक रेज योर हैंड सो दैट जो मैं आप जो कह रहे हैं ना कि इनका वो असर नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं अखबार में एक चीज़ पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह अब गिलानी के बेटे आ गए, सरदारी का बेटा आ गया, मियाँ साहब का बेटा आ गया, चौधरी साहब का बेटा आ गया। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये अपने वालिदैन से ज़्यादा करप्ट हैं, ठीक है। तो जहाँ तक बात आप कर रहे हैं ना, जो पहले जो चौधरी थी ना उनको कुछ शर्मो लिहाज कुछ उनके रख रखाव थे, गैर इखलाकी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें थी जो कि उन्होंने ना मतलब दुनिया दिखावे के लिए रखी हुई थी। तो जब अचानक 100 मुरब्बे आ रहे हैं तो वो बच्चे जो वो गुल खिला रहे हैं वो हमारे वो आपने शायद आज का सुना हो, वो 10 करोड़ मिला था रेवर डेविस के घर वालों को, और रेवर डेविस ने तुम्हारा आज वो आपस में मार के एक दूसरे को मार के चले गए। बीवी भी मार दी, उसकी माँ भी मार दी। 10 करोड़ रुपया पे हुआ था ना उसका लिए, तो जिसको पे हुआ वो जॉर्ड नहीं है, वो जिसको पे हुआ उस बंदे ने मतलब जिसकी बीवी को बेटी को पे हुआ था उसने अपनी बेटी और बीवी दोनों को मार दिया पैसे के चक्कर। तो ये जब इस तरह का 10 अरब आता है ना तो देयर इज एन पेनल्टी टू पे, मतलब नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये चीज़ें बहुत है। हमने इस वक्त जो बात की थी वो मैं हाथ जागीरदारी के ऊपर हमने फोकस किया, और फोकस में ये था कि जागीरदारी अब इंस्टीट्यूशन जो है तब्दील होते रहते हैं, इसको आप न्यू फेडरलिज्म कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, लेकिन ये कि अभी तक हमारे यहाँ जागीरदारी जो है वो मौजूद है, जागीरदाराना कल्चर जो है वो मौजूद है, और उसका असर हमारी सियासत के ऊपर भी है, हमारे कल्चर के ऊपर भी है, और उसकी वजह से हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरीके से महारात याफ्ता महारात याफ्ता शक्ल के अंदर जो है वो मौजूद है। इस चीज़ को मतलब कि हमें देखना है। तो अब ये कि किस तरीके से ये ख़त्म होगा, आगे चल के क्या तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, क्या ये इंग्लैंड की तरह यहाँ का जागीरदार जो है वो सरमायाकारी करेगा और इस तरीके से सरमायादार बन जाएगा और जागीरदारी ख़त्म हो जाएगी, ये मेरे ख्याल से कबल अज़ वक्त मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि हमारे मुल्क के जागीरदार में इतना कोई विजन है कि वो मतलब कि उसी रास्ते में चले जिस रास्ते पे इंग्लैंड का फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो चले थे, वो नहीं है। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो हैं, लेकिन फोकस जो है वो ये है कि जागीरदारी निज़ाम किस तरीके से हमें नुकसान पहुँचा रहा है, जमहूरियत की राह में किस तरह से ये रुकावट है, और क्या ये कोई मुस्तक़बिल में इसके ख़त्म होने के कमज़ोर होने के इम्कान हैं या नहीं। मेरा सर एक सवाल है, सिर्फ ये है कि बता दें हिस्ट्री में जितने भी इनकलाब आए हैं उसमें ज़्यादा मेन फैक्टर क्या रहा है वो इनकलाब का बायस बनने का? क्या वो भूख थी या अनजस्टिस था या क्या चीज़ थी या आइडियोलॉजी थी? और सेकेंडली हम कह रहे हैं कि इसको हम मुकाबला कैपिटलिज्म से कर रहे हैं, किसी और तरीके से करेंगे जागीरदाराना निज़ाम का। एजुकेशन एक फैक्टर नहीं है इस चीज़ को खत्म करने के लिए? अगर हम एजुकेशन की तरफ अपने सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं अगर हम ही एक स्प्रेड करना शुरू कर दें एजुकेशन को, नॉट इन ब्रॉडर हम कैनवस में तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हमारे पास हम कहेंगे हमारे पास इतनी दौलत होगी या जागीरदार आपकी एजुकेशन की जगह तबकात बना रही है ना। ये पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो भी तो यही है कि इवन तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी जो पैसे जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और फिर हम निजी मलकियत का तो मामले छोड़ देते हैं ना। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो ये बात है कि एक खरबपति आदमी अगर अमेरिका में बैठा है और उसका बेटा जो है MIT से पढ़ रहा है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और उसका या MBA करता है किसी से, येल यूनिवर्सिटी से करता है, और उसी यूनिवर्सिटी से वर्किंग क्लास का आदमी भी बच्चा भी पढ़ लेता है किसी के स्कॉलरशिप ले लूँगे।
तो उन दोनों की सोशल स्टेटस वो नहीं होता कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। सोशल स्टेटस में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। जब वो दोनों निकलते हैं तो एक के पास 10 खरब की जायदाद होती है, निजी मलिकियत होती है, और एक के पास कुछ भी नहीं होता। इसी तरह अगर आप इसको छोड़ दें थोड़ा आगे चलें, निजी मलिकियत को साइड पे कर देते हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप दे रही हैं, उसमें आप चेक कर लेंगे कितने गरीब लोग हैं वो उसमें स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो उसमें भी जो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास या जिनके पास पैसे ज़्यादा है वो क्लास अपने बच्चों को बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। सिर्फ बेसिक एजुकेशन वहाँ पे सबके लिए एक जैसी है, उसके मतलब हाई स्कूल तक। उसके बाद ये बिल्कुल तबकाती निज़ाम है और तबकात के हवाले से ही लोग अपने अपने तरीके से जम हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में आए तो यहाँ क्योंकि कैपिटलिज्म भी नहीं है पूरी तरह, यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि स्कॉलरशिप तो जोड़े, मतलब पता है आपको कि ये बच्चा स्कूल में भी अलग में पढ़ता है, ये मदरसे में पढ़ता है, ये इस स्कूल में पढ़ता है, ये स्कूल में एक ही कॉलेज में पढ़ता है। तो तबकाती निज़ाम यहाँ पे जिस हद तक जिस भरपूर तरीके से नाफिज है वो तो शुरू से आपकी स्कूलिंग से स्टार्ट करता है। तो अगर आप एजुकेशन फैलाएंगे भी तो एजुकेशन आपको फैलानी पड़ेगी किसी कॉलेज के लेवल की, अगर आप मुसावात या बराबरी के हवाले से फैलाना चाहते हैं। क्योंकि आपका जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान में वो बेकर हाउस भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, वो जिस कॉलेज है या इस तरह के एक दो स्कूल और होंगे। तो आप उनकी स्टैंडर्ड एजुकेशन अगर स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि यहाँ बड़े सारे लोग मानते हैं, तो फिर हम मानेंगे कि चलो एजुकेशन से कम से कम इनकलाब तो खैर फिर नहीं आएगा, लेकिन कम से कम शऊर लोगों का थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। कि मैंने ट्रैवल किया है सिंध में, पंजाब में। सिंध में एजुकेशन पंजाब की नस्बत बहुत लो है, खास तौर पर उनके रूरल एरियाज में, उनके गाँव वाले एरियाज में। वहाँ का जो बंदा है या लड़का है वो वहाँ के वडेरे के या साइन के खिलाफ बात करने का सोच भी नहीं सकता। लाइक पंजाब में हम अब जो यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से अच्छी एक पोजीशन है, तो यहाँ पे एक चौधरी को या जो पुराने निज़ाम के जो बंदे थे उनको हम ललकार देते हैं। लोग अब इतनी इनमें आ चुकी है पोटेंशियल के, वो ललकार देते हैं, कभी मार भी देते हैं किसी चौधरी को या किसी जगीरदार को पंजाब में। मैं समझता हूँ कि ये फैक्टर जो पंजाब में है ये एजुकेशन की वजह से और सिंध में नहीं है, तो इस वजह से वहाँ एजुकेशन नहीं है। अच्छा, मैं पहले तो इस पूरे नशिस्त का ये बता दूँ कि इसका मकसद क्या है। इनकी बात डॉक्टर साहब भी जवाब देते, लेकिन नशिस्त का मकसद ये है कि एक तो हम सब आपस में बैठ के तबादला ख्याल करें और हम आइंदा यहाँ पे जब दोबारा इकट्ठे हो तो हमें पता हो कि हम लोगों का बेसिक इंटरेस्ट एक जैसा है और हम कोई इकट्ठ के जुड़त के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं मिलकर। लेकिन इसका दूसरा जो थोड़ा मकसद है वो ये कि ये जो है ये हम इसको वायरल कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जा रहा है, वेबसाइट के ज़रिए, वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए, हर लिहाज से हम इसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो इससे जो भी डिस्कशन हो रही है वो प्रोडक्टिव भी है। इसका अगर डॉक्टर साहब के का जो इस रोल है मैं उसको बताना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब इधर क्यों आए हैं, क्योंकि बहस या डिबेट जनरेट करने के लिए भी एक स्कॉलरली अमल की ज़रूरत होती है। मैं अगर यहाँ बैठ के हिस्ट्री में बोलना शुरू करूँ तो वो इतना भोदा होगा, इतना फजूल होगा कि उस पर डिबेट जनरेट करने के बजाय आप सोचेंगे कि शायद दोबारा ना आया जाए यहाँ। डॉक्टर साहब एक हमारे लिए मशल राह है, वो इसलिए आए हैं यहाँ पे कि वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है निज़ामों के हवाले से भी और सोसाइटीज़ के हवाले से भी उसको हमारे सामने रख सकें, क्योंकि इसके ऊपर वो इसको मास्टर करते हैं। और उसके बाद ये जो अगली बहस हम जो इसको कर रहे हैं आपस में, मेरा नहीं ख्याल कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक उससे बनता है जो कि डॉक्टर साहब ने भी बातें की हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक स्कॉलर की चीज़ से हैं। हाँ, इनकलाबी अमल जब शुरू होंगे इस मुल्क के अंदर और आज इंसान उसमें शामिल होगा या नहीं होंगे और लोग इस तरह किसते रहेंगे हमें मालूम नहीं है, तो उसमें डॉक्टर साहब अपना रोल भी देखेंगे कि वो उसमें किस तरह शामिल होते। इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि मैं जो समझ सका हूँ, मैं सिर्फ अपने हवाले से समझ करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ चीज़, आप सब लोग बेशक बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम डॉक्टर साहब को रिलीव करने के लिए कि अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं कम से कम ये समझ कर रहा हूँ कि मेरा ही ख्याल है कि डॉक्टर साहब का जो लंबे लुभाव था इस पूरी गुफ्तगू का जो उन्होंने की है मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। वो ये था कि इस मुल्क के अंदर जागीरदारी निज़ाम जो है, जो कि इकोनॉमिक्स के हवाले से जिस तरह जिसको हम देखते हैं इकोनॉमी के हवाले से,
وہ بے شک ایگزسٹ کرتا ہے، بے شک وہ اس کا چھوٹا حصہ ہے اکانومی کے اندر، یا اس کا علاقوں کے اندر پھیلا ہوا ایک خاص حصہ ہے، کچھ علاقوں میں ہے، کچھ علاقوں میں نہیں ہے، کچھ علاقوں میں اربنائزیشن ہوگی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا جو سوسائٹی پہ اثر ہے وہ 100% ہے۔ یہ جاگیرداری نظام جو ہے پاکستان کے اوپر اس کی جو اثرات ہیں سوسائٹی کے اندر، جو اس کے انہوں نے رجحانات بتائے ہیں، میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جاگیرداری نظام جو اتنا سے تک چلتا رہا ہے، اور ابھی بھی جو ایک عجیب قسم کی کیپٹلزم ہے جس کے اندر ملٹی نیشنل کا رول سب سے زیادہ ہے، نیشنل برجوازی ہماری ہے نہیں تھی، تو وہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کے بعد وہ بھی تباہ ہو گئی۔ تو اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جاگیرداری نظام کے حوالے سے اس کے جو رجحانات اور اس کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں وہ سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں، اور جاگیردانہ نظام اگر بالکل ہی صفحہ ہستی سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور ہم باقاعدہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے، تو شاید اس کے ساتھ یہ اثرات بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک مجھے فائدہ ضرور نظر آتا ہے، کیونکہ بہرحال جاگیرداروں کا رول جو ہے ہمارے الیکشنز میں، ہمارے ووٹنگ پروسیس میں وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ جو زمیندار ہے اپنے اپنے علاقے کا، میں بالکل مانتا ہوں کہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں پاکستان کے اندر، کسی بھی علاقے میں، وہاں پہ زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ، اثر و رسوخ کے ساتھ، اور لوگوں کو متاثر کر کے پیسے دے کے لوگوں کو بسوں میں لا کے، یہ سارا جاگیرداری نظام کا حصہ ہے، اور یہ اسی طرح ووٹ لیا جاتا ہے۔ اور یہ جاگیرداری نظام صرف جاگیروں کے اندر نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہمارا جو ووٹ کا پروسیس ہے، جس کو ہم مانیں یا نہ مانیں، وہ ایک علیحدہ ہماری وہ آپس کی بحث ہے، لیکن اس کے اندر بہرحال یہ پریویل کرتا ہے اور نظام کو چلاتا ہے۔ کلچر ایک سوچ کی صورت، کلچر کی صورت میں، رجحان کی صورت میں۔ ڈاکٹر صرف میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیونکہ ایک کنٹینیویشن ہے، ایک سیریز جو ہم نے شروع کی ہے، تو اس کا پہلا جو سیشن تھا وہ ڈیموکریسی پہ تھا، اب اس وقت جاگیردانہ نظام پہ تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے کائنڈلی ایگری کیا کہ نیکسٹ ٹائم بھی ٹورڈ دی اینڈ آف مے وہ کریں گے ایک سیشن کیپٹلزم پہ، اور اس کے بعد جو چوتھا سیشن ہوگا وہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بہت انٹریکٹیو کریں، جس میں کہ آپ لوگ کچھ پریزنٹ کریں۔ کچھ پیغام دیا ہے آپ لوگوں کو، کچھ چیزیں اور ذرا اگر وہ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ٹھیک رہے گا، پڑھ کے اگر آپ آئیں ریڈنگ مٹیریل دیا ہے اس کو میں تو وعدہ کرتا ہوں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ میں پہلے آپ سے آیا ہوں گا نیکسٹ ٹائم، دوسرا کوشش کروں گا کہ سب لوگ بھی پہلے آپ سے آئے، ہاں ذرا وقت کے اوپر آئے تو اچھا ہے، کیونکہ وہ پھر اور دوسرا پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، میں پڑھوں گا، باقی لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گا اگر پڑھ کے آئے تو ذرا ڈسکشن ہو جائے، ڈسکشن زیادہ اچھی ہے۔ تو چلیے بہت شکریہ، آپ کو بحث کریں گے، اچھی بات نہیں، میں نے بتایا نہیں ہے، ہاں یہ بہت نظام کو یہ ہے، یہ بات اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کرنا کیا ہے، جو کہ مطلب سب سے اہم کام ہے، مطلب ایک ایکٹیویٹی آگے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کیا اس طرح کی ڈبیٹس آگے انف ہے، اور اس کے بعد ہم جا کے سمجھیں گے، یا کیا مطلب ہے آگے کیا پلانس ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح سوچا ہے سب، تو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں۔ اس کو چوری جس طرح کہتے ہیں کہ عمل کی وجہ سے ایکشن کے بارے میں دوستوں کا جو خیال ہو وہ ذرا حقیقت قسم کی وہ ہو، اگر میں کچھ سوچ رہا ہوں اور کر نہیں رہا ہوں تو میں جو بھی ہو رہا ہوں۔ میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے جسے جنریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس قسم کے پروگرام یا اسٹڈی سرکل یا ایونٹس جو ہیں وہ بہت شاذ و نادر ہی رہ گئے، تو اس حوالے سے تو یہ اچھا ہے۔ اور پھر اگر ہم نے جیسے انہوں نے کہا مجھے ان سے بھی اتفاق ہے مکمل طور پہ، لیکن پھر اگر ہم نے کوئی تبدیلی کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے سوچنا پڑے گا، پہلے ہمیں لائحہ عمل ترتیب دینا پڑے گا، اور میرا خیال میں یہ وہی پروسیس ہے جو لرننگ کا، اور کس طرح ہم وہ لائحہ عمل ترتیب دے سکیں، یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کون سے ویز اور میتھڈز ہو سکتے ہیں جو تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میرا خیال میں اس حوالے سے یہ ایک اچھا سلسلہ ہے، اسے میں
मैं तो बिल्कुल लास्ट पे पहुंचा हूँ तो इसलिए मुझे शुरू की डिबेट का तो नहीं पता, लेकिन बाद में जो डिबेट हुई है उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जो डॉक्टर साहब के आइडियाज थे इस्लाम के बारे में और जगीरदारी निज़ाम का जो फ्रेम पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ उसके बारे में, उनके बारे में ऐसा पहले मेरे पास पहले नहीं था जगीरदारी के बारे में, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं ज़्यादातर उनके पास हूँ। सबसे पहले तो ये अपनी करण और क्रिएटर भी देना चाहूँगा राइस फॉर पाकिस्तान को। उसके साथ साथ मुझे समझ आई है ना, वो तो यही है कि जिस तरफ जिस मिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, उससे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अब जो मुझे करने अवेयरनेस में सीखता हूँ, मेरे पास आने वाला हर दोस्त जिस सर्कल में जाके बैठता हूँ, अगर मैं जो यहाँ से सीख के जाऊँगा, अगर उन लोगों के साथ डिस्कस करके अवेयरनेस अपनी तरफ से और यहाँ से सीख के अगर आगे बढ़ाऊँगा, तो मेरे नज़दीक ये जो है ना बहुत अच्छा एक्टिविटी है और हमें सबको जो है ना ये कंटिन्यूएशन के साथ करना चाहिए कि लोगों की सोच में एक चीज़ डाल देनी चाहिए कि यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ खराब है। उसके बाद जो है जैसे मैं अपना एक कैडर तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद का अगला प्रोसेस होता है कि प्रोडक्टिव डिस्कशन थी। आज जो हमारे माशरे में अक्सर हो रहा है वो डिबेट का रवाज ख़त्म हो गया, वो डिक्टेट का ज़्यादा हो गया होता है। Fortunately, we were given an opportunity in which we were able to talk and listen to other people. Because this is a habit जो कि इस बिगनिंग हमारे तो सुनने का रवाज ख़त्म हो गया हुआ है। अब हम लोग सुनना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ इसके अच्छे रिजल्ट भी हैं। और इसमें सबसे जो पॉजिटिव है वो यही भाई से मैं एग्री करूँगा, वी पिक्ड अप लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर, लॉट छोटी छोटी बातें जो हैं, ठीक है, कोई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे ख्याल में हमारे तस्वर में भी नहीं थी, आज मिली है। तो इसका जो असल मकसद वो जो हमारे ख्याल में बेहतरमेंट जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वी शुड स्प्रेड दिस मैसेज। मतलब जो हमारे इर्द गिर्द कम अज़ कम हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे जो रास्ते में है, एटलीस्ट यू हैव 10 पीपल, कम अज़ कम उन 10 तक तो हम ये पैगाम पहुँचा सकते हैं। और आगे उनके ज़िम्मे ये भी लगाया जा सकता है कि प्लीज़ ये मैसेज जो फॉर्मल मैसेज है सो इट्स अ बिगिनिंग। लेकिन ये यहाँ पे बैठ के बात करके चले जाना इस तरह बाहर जाके हमें इसका काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना मशहूर डिस्कस करना चाहिए कि हम चाहते हैं। उसके बाद ये है कि जब बुनियाद बनती है तो हम बुनियाद में कोई जो है ना कोई खराबी रख के उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। आज हमारा टॉपिक था फुटबॉलिज्म और फुटबॉल कल्चर, तो इसमें जो बहुत अहम एक चीज़ थी, बहुत अहम इसके लिए जो हरबे इस्तेमाल करते हैं ना, इसको प्रमोट करने के लिए जो हमारे जगीरदार हैं वो क्या करते हैं, उनमें सबसे अहम तो उनका जो ना लोगों को बहन को रस्सी में और भी माइंड को दे के जो है ना उसको इस्तेमाल करना है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। हम आँख चुरा रहे हैं, बेसिक फैक्ट है, आँख नहीं चुरा सकते हैं इसे, तो इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। हमें अपना शुरू में लिखना पड़ेगा कि अगर हमने इसे आँख चुरानी है या हमने इसको साथ लेके लोगों को समझाना है कि भाई ये चीज़ें अगर एक्सेप्ट करता है, जो वो साथ चले जो नहीं करता वो नहीं चल सकता, तो ना चाहिए। पहले भी डिस्कस करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बड़ी अच्छी बात सलाउद्दीन भाई ने कि 10 लोगों को जाके बताएंगे कि जाल है, जाल को कहीं से भी उठाएंगे, एक दिन का सारा जाल भी साथ उठाया जाएगा। एक आदमी अगर कोई इंटेलेक्चुअल है तो उसके जितने लोग हैं उनके जहन जो है ना बाकी जाल के नीचे जाल पड़ा हुआ उसके मुताबिक उनके जहन है होंगे। तो अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन पहले हमें अपना मशहूर डिस्कस कर लेना ठीक। मैंने ये डिस्कस करना था बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो प्रॉपर हल है वो इनकलाब है। तो इनकलाब और इनकलाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात का गहरा अंदाज़ा है कि हम अगर इस बात को शुरू करते हैं, प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं और ये सोचें कि नामुमकिन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसा आपके ही मुल्क में हुआ भी है, लोगों ने 25 सीटें निकाली हैं, तो गरीब जो है बहुत लोएस्ट लेवल के लोग थे और उन्होंने ऐसा किया है। तो हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहिए और उसमें थोड़ा सा फर्क करना चाहिए। इस बात का गहरा अंदाज़ा है कि अगर हम इनकलाब का नारा लगाते हैं तो हम जलने वाली पहली लकड़ियाँ हैं जिनसे देख पकने वाली नहीं है, लेकिन अपने हिस्से की आग लगा जाएँ, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। कुछ रंग उड़ाने पड़ते हैं, कुछ ख्वाब सजाने पड़ते हैं, धूप मुसलसल सर पर रोज साए बनाने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, हमें पहले अपना कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर जाएंगे। हम एक नस्ल मर गई, 50 साल 60 साल हो गए, मतलब 64 साल मुल्क को बने, तो सोचते कर लें ना करें कर लें, छोटा सा स्टेप लिया भुट्टो साहब के रोड में वो। और जो फिडल लोग हैं इन्होंने आइकन रखे हुए हैं, रिलीजन एक आइकन रखा हुआ है, एन चार्ज होते
मतलब और उसके अलावा उन्होंने एक उनकी प्रॉपर प्रोपेगेंडा है, ये लोग बेचारे यूज़ होते रहेंगे और हिम्मत हमें को किसी को करनी है। एक यहाँ सोलर अपना एक नजरिया बनाए, हमें करना क्या है, इनकलाब बनाना है, तो उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, किसी काम में भी आप देखें रेजिस्टेंस आती है, तो थोड़ा फेस करें, और अगर हम इसको फेस कर सकते हैं तो साथ में लोगों की भी भारत बनेगी कि आज ये देखें, ये हम लोगों के लिए एग्जाम्पल बने चाहिए। तो शायद कराची में ऐसा हुआ, और मैं उनको वाकई ही अप्रिशिएट करूँगा कि ऐसा किया, उन्होंने 25 सीटें निकाली हैं, मतलब आप देखें असम्बली में वो लेकर आए हैं, तो क्या किया उन्होंने, मारा है, धाड़ा है, तो वो उनकी मजबूरी थी। साथ में या इसको हम ये भी देख लें कि जो मरे हैं वो लोग कौन थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जागीरदार थे, या आम के बंदे थे? कहाँ पे? कराची के वो बनता था उनका, वो बनता था, वो उनका कारखाना बनता था, वो आम लोग मरे हैं, और वो लोग अगर वहाँ ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो आज असेंबली में बैठे हैं और बड़े गरीब लोग बैठे हैं। आपके ख्याल में आप जाके किसी फ्यूनरल को कन्फ्रंट करेंगे कि मैं आपके इलाके में आया हूँ ये चेंजिंग्स लेके, ये सोल की नहीं, ये आइडिया, वो आपके गले में फूलों का हार डालेगा? नहीं, मैं एक सेकंड डॉग है, वो आपको बर्लिश कर देगा। वो बात नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक दफा पहले इनको भी मौका दे दीजिए, आप ऑफ द कैमरा कर लो, ऑफ द कैमरा कर लो। थोड़ा जो है कि इन्होंने जो बात की 25 सीटें निकालने वाली, वो अगर इस तरह से कोई फाशिस्ट कोई ग्रुप खड़ा करना है तो मैं तो कहता हूँ उसकी हमारे में नहीं है। आपको सोसाइटी को अगर आगे लेके जाना है, आज उस पार्टी का तज्जिया कर लें, जो भी है, आप कहते हैं जी आम लोग हैं, और असम्बलियों के अंदर उनके सिर्फ आप ये देख लें कि 2007-8 के अंदर जो उन्होंने अपने ऐसे डिक्लेयर किए थे, अनडिक्लेयर की बात नहीं कर रहे, जो डिक्लेयर किए थे वो देख लें, और आज जो 2011 में डिक्लेयर किए हैं गौरी, और उनको देख लें आप, वो कितने परसेंट उन्होंने ग्रो किया, कितने टाइम उन्होंने ग्रो किया। अच्छा, हम यही से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। अभी सिर्फ वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि राइट्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, ये एक दिन जब सारी कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा, उसके बाद हम ये बैठ के पीछे कैमरे या कैमरे के बगैर हम डिस्कशन दोबारा कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्ड कर लो, ज़्यादा बेहतर है। इस गैदरिंग से नहीं बल्कि हमें आगे फैलानी चाहिए, जो आपने भी कही है, आपने भी कही है, उसमें आप ये देख लें कि हमने जो वेबसाइट बनाई है उस पर हमने डिस्कशन एक सेकंड ये हम बात नहीं करेंगे, एक दफा जहाँ कमेंट्स देखेंगे इस अपना लेक्चर के हवाले से डॉक्टर साहब का जो लेक्चर था, फ्यूडलिज्म मेरा बहुत जो है ना वो पसंदीदा टॉपिक है, और मैं खुद जो है कि मज़ीद अपना जो है कुछ सीखना चाह रहा था, कुछ सुनना चाह रहा था, और उसके लिए मैं स्पेशली आया हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। क्योंकि आप जो चीज़ भी ख़त्म करना चाहते हैं, न सिर्फ ये कि उसकी बुनियादों को समझने की ज़रूरत होती है, बल्कि किस तरह से दीगर माशरों के अंदर उन्होंने इससे जान छुड़ाई है, इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत होती है, और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हाँ, ये है, ये चीज़ें डिस्कस करने की हैं, आया हम अपनी सोसाइटी के अंदर किस तरह से इसको अंडू कर सकते हैं, प्रिवेलिंग फ्यूडल सिस्टम है, और इसके लिए डेफिनेटली वो चीज़ है कि हमारे यहाँ सोसाइटी बहुत बेहस हो चुकी है, और हम जो है ना कि ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली किसी भी इनकलाब के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत बुनियादी चीज़ होती है, लेकिन हम जो है ना कि यहाँ देखते हैं खासकर जो लेफ्ट के जो ऑर्गेनाइजेशन का हाल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और कुछ अर्से बाद उसमें से 5 नई ऑर्गेनाइजेशन खुलती हैं। तो ये अमल ख़त्म करके हमें एक जाइंट प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए, और हमें उसमें ये भी चीज़ें खासकर डिस्कस करने की ज़रूरत है बहुत इब्तदाई स्टेज पे कि आया हम यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू चेंज ला भी सकते हैं या नहीं। जो पीपल्स पार्टी की इब्तदाई एज में भी डिस्कस हुआ था, कुछ लोग उससे डिसएग्री किया, या दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चले जाएं, जमात इस्लामी के अंदर भी डिस्कस हुआ था, उस वक्त इसरार अहमद वगैरह उनको छोड़ गए थे। लेकिन ये है, ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि आया जो प्रिवेलिंग इलेक्टोरल सिस्टम है, क्या इससे कोई अच्छी चीज़ बरामद हो भी सकती है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जनाब लेकिन बड़ी खुशी हुई है, और आपको ऐसी सोसाइटी जो बनी हुई है जहाँ पर हर तरफ यानी यूथ को कोई ऐसी नई
सोच या रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर आपके दोस्त इस तरह का काम कर रहे हैं। अब तो क्योंकि लेफ्ट का वो भी ख़त्म होता जा रहा है, नया लेफ्ट भी नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से बड़ी अच्छा है। और इस तरह और आप जैसे या हम जैसे लोग भी इस मुल्क के लिए या मुल्क के लिए कुछ हो सकते हैं, वरना तो जो बाकी जो सोच रहे हैं वो तो या तो जमात दवा कर रहे हैं, लश्कर तैयबा बना रहे हैं, लड़ा रहे हैं, जैसे हम इंटरनेशनल यूथ की बात करें, दुनिया में यूथ के साथ काम करें, पीस की बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, अमन की बात करें। तो इस हवाले से जो स्टेप है मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इस पर उठाया। और जैसे तारिक साहब से मेरी बात भी हुई थी कि ये कोई NGO नहीं है, कोई इस तरह का वो नहीं है कि वो भी एक कल्चर चला आज 10-15 साल पहले शुरू हुआ, वो भी खत्म होता जा रहा है। तो इस तरह का जो इंडिपेंडेंट दोस्त अगर कोई इस तरह का रोल मॉडल बनते हैं, तो एक तो ये रोल मॉडल अगर आप बन रहे हैं बगैर किसी इंटरनेशनल डोनर के फंड से, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि हमारी सोसाइटी में और लोगों को इस तरह के एहसास हो या सोचे कि अगर यार वो कर रहे हैं तो हम भी करें। और दूसरी जो है यूथ के हवाले से मैंने भी कुछ काम किया है यूथ के हवाले से, जबकि इंडिया के साथ डेलीगेशन में लेके गया हूँ, तो वहाँ पर भी हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में यूथ की सोच रही थी कि शायद हम सब बम लेके आते हैं, या लेकिन जब वो हमसे मिले और प्यार हुआ, तो जब हम वापस आ रहे थे रो रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं कि हम जो है उसको कहीं बैठें, मीटिंग्स करें, स्टडी सर्कल करें, और यही सीखने के जो मौके होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं। मुझे उस हिसाब से बहुत ही खुशी हुई और इस तरह का काम शुरू करें। जो भी मैं तारिक साहब ने कहा था कि कर सकता हूँ, पॉसिबल हुआ जितना मैं कर सकता हूँ आपके साथ। हमारा जो पहली बात है कि NGO बाकी ये नहीं है उस तरह। NGO होती है, अगर मैं उसको बिल्कुल डिफाइन करना चाहूँ, NGO की होती है कि आप कोई ऐसा काम सोचते हैं मुल्क के अंदर जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से भी कहते हैं, तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो आप लोगों को बजाय कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करें, अब वो गवर्नमेंट की ईट भी है, आप लोगों को गवर्नमेंट को बचाते हुए कुछ ना कुछ दे देते हैं ताकि वो अपने घर आराम से बैठ जाए और उनको भीख मिल जाए, और वो दोबारा गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना तो प्रोपेगेंडा करें, ना अपने एहतजाज करें, ना अपने हकूक़ मांगें। तो NGO का बेसिकली जो मकसद है वो यही होता है, वो बेशक माने या ना माने, लेकिन उसका ट्रांसलेशन यही होती है। अच्छा ये जो है लेकिन उसके जो मोडस ऑपरेंडा है उसके अंदर एक चीज़ जो है शायद हमारे साथ वो कॉमन होगी। हमने डोनर्स की बात की, तो डोनर्स हमें हर सूरत में चाहिए, डोनर्स के बगैर ये नहीं चलता। अब डोनर्स वो कौन हो सकते हैं? वो लोग भी हो सकते हैं जो हम सारे मिलके, वो भी हो सकते हैं जो हमारे ख्यालात से मुताबिक करते हैं कि हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, वो लोग भी हो सकते हैं जो हमारे ख्यालात से पूरी तरह मुताबिक नहीं भी करते, लेकिन वो हमें एज ह्यूमन बीइंग अच्छा समझते हैं, हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, और उनको इससे कोई मसला नहीं है कि हम इसके बाद जो है पाकिस्तान में इस अमल ये जो सियासी अमल है उसके अंदर अपना कोई किरदार अदा कर सकें। वो सब डोनर्स वो होंगे जिनसे हम पैसे लेंगे भी, इन सब से लेने में हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई हमें ये कहता है कि डिक्टेट करता है कि आप ये नहीं कर सकते, या आप इस सियासी अमल में नहीं जा सकते, या आप सियासी अमल में ही नहीं जा सकते, या आप मुल्क के अंदर जो सियासी सोच है उसके अंदर अपने अफकार जो हैं अपना एंगल नहीं दे सकते, तो ये शायद फिर हम उनसे पैसे भी नहीं लेंगे, ना वो भी लेंगे। तो ये बात मैंने पहले साफ रखी, हम कोई एजुकेशन या हेल्थ या इसके साथ रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे, हम नजरियाती काम कर रहे हैं। हम लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे, लोगों का डायलॉग भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे जिससे का, और कोई किसी पे अपनी सोच नहीं सकता बात, हम ओपन माइंडेडली करेंगे और हम बिल्कुल फ्रैंक तरीके से करेंगे, जिसका जो दिल करता है वो यहाँ बात कर सकते हैं। दूसरा इसका जो है वो ये कि मैंने पहले भी कहा था कि नेशनल यूथ मूवमेंट को मैं जिस तरह देखता हूँ, मैं उसको तंजीम साजी के हवाले से भी देखता हूँ। अभी ये बहुत हम इनिशियल स्टेज में हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। पाकिस्तान में सियासी जमातें
کام کر رہی ہیں بہت ساری، اور وہ تنظیم سازی بھی کرتی ہیں مختلف حوالوں سے. ہماری شاید اس سے تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ ہم سیاسی پلیٹ فارم سے نہیں کر رہے، ہم سیاسی پلیٹ فارم سے نہیں کر رہے لیکن سیاسی ادراک کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ جو تنظیم سازی ہم کرنا لگے ہیں، اس کی جو بنیاد ہوگی وہ تو یہی ہوگی کہ جو لوگ اکٹھے ایک طرح سے سوچتے ہیں وہ اس کے حوالے سے کام ہمارے ساتھ مل کے کر سکیں. لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے، اس کا جو اصل میں سمجھتا ہوں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی باڈی بنا سکیں جو کہ اسٹوڈنٹس اور وہ ینگ لوگ اور وہ جو یوتھ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہمارے کے لیے بھی ہیں، وہ بھی یوتھ ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جو مرضی عمر ہے آپ کی، جو مرضی آپ کی جنس ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہ سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر جو ہے اسی کے حوالے سے ہم یہ سب کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی صرف سوسائٹی کے اوپر ایک سوشل امپیکٹ نہیں بلکہ ہم ایک پولیٹیکل امپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم تنظیم سازی اس طرح ہی کریں گے، وہ ایسے ایسا ہوگی. ہم سب جتنا زیادہ بیٹھیں گے مل کے اتنا ہی ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. عہدیدار بنانے سے تنظیمیں نہیں بنتی. تنظیمیں میرا خیال ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے سوچ سے، اتفاق رائے سے، اور اس کے بعد مل کے دیکھا جاتا ہے کہ اب تنظیم جو ہے وہ کس طرح اس کی اٹھان کیا ہوگی، اس کو کس طرح کے لوگ چلائیں گے، اس کو کس طرح کے لوگ میں شامل ہوں گے. تو میرا خیال ہے ہمیں کافی دفعہ یہ بیٹھنا پڑے گا، اس کے بعد ہم شاید اس جگہ پہ پہنچیں گے. اور ساتھ ساتھ ہماری ہیلپ ویب سائٹ بھی کرے گی ہماری، اور ہم اور جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو ہر وقت رکھیں گے، کیا اسے کہتے ہیں، اپ ڈیٹڈ رکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی ہمیں ضرورت رہے گی انشاءاللہ. اب وہ جو ویب سائٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی وہ آپ کہیں گے بتا سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آ جائے یہ خیالات جو ہیں، یہ ڈسکشن جو ہے یہ عام کی جائے. اور آج کل کے زمانے میں ورڈ آف ماؤتھ اس کو، لیکن یہ کہ جب ہمارے پاس میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹس ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو اس کے لیے جب بھی ہم یہ ایک ایونٹ کریں گے، اسٹڈی سرکل کریں گے، اس کی ہم ویڈیو اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ مٹیریل ہے ہم وہ ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے. آپ میں سے جو بھی لوگ جائیں گے اپنے فرینڈس کو بتائیں. تو جو لوگ نہیں آ سکے وہ جا کے ایکچولی اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا کہ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ڈسکشن فورم پہ اپنے کامنٹ بھی کریں. آپ گھر جائیں، آپ کو کچھ اور خیال آئے کہ شاید یہ بات مجھے کہنی چاہیے تھی، میں نہیں کہہ سکا، یا کوئی ایک اوروں کے ساتھ آپ وہ گفتگو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈسکشن فورم جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ پلیز اپنے لوگوں، اپنے فرینڈس کو بتائیں، سرکل اس کو بڑھائیں. اب آج 10 لوگ ہیں، کل کو 25 ہوں. آئی ہوپ کہ اس کے بعد ہمیں 2 اسٹڈی سرکل شاید کرنے پڑیں. تو ہم جو اس کی سکسیس ہے وہ ہم کچھ ہمارے پاس کرائٹیریا ہوں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم واقعی آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں. اور وہ سب زیادہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی شرکت ہوگی. تو آپ کا رول جو اس میں بنتا ہے اس بات کو آگے بڑھانے میں، وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس کتنے لوگوں تک آپ پہنچاتے ہیں. کیونکہ نہ جواد ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، نہ میں نہ طارق. تو آپ لوگ جب آتے ہیں آپ جائیں واپس جا کے بات کریں لوگوں سے، اور ہم دیکھیں کہ یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور کتنے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم یہ پروسیس جاری رکھیں گے، پروسیس کو لے کے چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کا پروسیس اگر کہیں ہو رہا ہوگا تو بالکل ہو رہا ہوگا. ہم اس کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیں گے اپنے ساتھ. لیکن کم از کم میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ہم جتنا بھی اپنی پوری جان ہے، جتنی بھی آدمی کے پاس انرجی ہے، میرے پاس بھی، آپ لوگوں کے پاس بھی، ہر ایک اپنا رول بھی ہے سوسائٹی کے اندر. ہر آدمی اپنے حساب سے اس کو تجویز کر سکتے ہیں چیزوں کی، تو ہم ضرور کریں گے. تو شاید اس سے کوئی پلیٹ فارم بنا سکیں اس ملک کے اندر تبدیلی ہے اس کے بعد. بالکل بن سکتا ہے. لیکن زیادہ تنظیم سازی کی طرف زیادہ سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے. اور اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سب تنظیمیں ہیں جو ایون سیاسی پلیٹ فارم سے بھی ہیں، ان کے بعد سب کچھ ہے نظریہ نہیں. تو کم از کم میں ہی سمجھتا ہوں کہ ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم از کم نظریاتی لوگ ہیں. اور نظریاتی ہونا سب سے امپورٹنٹ بات ہے. میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ نظریہ وہی ہوتا ہے جو کسی قسم کے ڈاگما سے پاک ہو، جس کے اندر پروگریسو رجحانات ہوں جو آگے چل سکے. تو ایسے لوگ ہم ریٹین کر سکیں گے اگر ہم آنیسٹلی چلیں گے. اور خود بخود ایسے لوگ اس میں نہیں رہیں گے جو آخر کا ڈاگما میں ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں.
तारिक कुछ की कहें? कंटिन्यूएशन में कहना चाहूँगा कि वेबसाइट के साथ साथ डिस्कशन फोरम के साथ साथ हम दो और चीज़ें प्रोड्यूस करने में बढ़ रहे हैं। एक तो न्यूज़ लेटर है जो आपको ईमेल के जरिए मिला करेगा। कोई भी एक्टिविटी होती है किसी भी और एरिया में जिसमें एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में नहीं जा सकते या कोई रिलेटेड खबरें हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए या पता होना चाहिए दोस्तों को, तो उस हवाले से हम वो उसको करेंगे। दूसरा जो है एक मंथली मैगज़ीन जो है हम लॉन्च करने जा रहे हैं आलमी नौजवान के नाम से। तो उसमें बुनियादी तौर पे उसको निकालने का भी यही मकसद है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर वो मीडियम यूज़ किया जाए जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ जो है उसको मज़ीद मौसर कर सकते हैं और मज़ीद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए भी जो दोस्त नौजवानों के इश्यूज़ के हवाले से सोसाइटी में दरपेश आम लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। वो जिस तरह सोचते हैं जिस तरह देखते हैं मामला को उस पर वो लिखें भी और होपफुली एड्रेसेस दोस्तों के आए हैं तो आपको जैसे प्रोड्यूस होगा आपको गाइडेंस पूरी चीज़ें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आने का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक्स।